اب میں اپنے اس سیشن کے دوسرے مقرر محترم سید نجم سہروردی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جمہوریت مذہبی آزادی کے تصور پر گفتگو فرمائے۔ آپ صحافی ہے اور ڈیلی ایکسپریس ٹریبیون میں آپ بطور ایڈیٹر کام کرتے ہیں۔ دی نیوز میں بھی آپ نے اپنے خدمات سر انجام دیے۔ آپ نے LLM کی ڈگری ریلیجن اینڈ لا ویسٹ سینٹرل یونیورسٹی لندن سے حاصل کی ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کے بھی آپ رکن ہے، اور اس وقت آپ مارٹن روڈ پہ ایک بہت بڑا اسکول، فلاحی اسکول چلا رہے ہیں آف دی اسکول کے نام سے، اور اس میں تقریباً 1500 یا اس سے زائد بچے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اور آپ نہ صرف خیالات کی حد تک دانشور ہے، بلکہ آپ ایک اپنے فہم اور دانش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی آپ سرگرم عمل ہے اور سرگرم عمل رہتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا محترم سید نجم سہروردی صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سے چہرے الحمدللہ شناسا ہیں وائس میڈیا نیٹ ورک کے، ہم ممنون ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ سے ایک تعلق سا محسوس ہونے لگا ہے، کیونکہ کافی سارے سیشنز میں آپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو آج کے اس عنوان کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس میں سب سے اہم لفظ مذہب نہیں بلکہ جمہوریت ہے۔ تو کیونکہ مذہب کی کوئی تعریف چلے ہم کسی بھی سطح پر کسی تحدید یعنی کسی باؤنڈری میں جا کے کر لیتے ہیں، جو جمہوریت کی تعریف ہے اس میں زیادہ مسئلہ ہے، تو اور وہ بدلتی بھی رہتی ہے، اور وہ اتنی بدل جاتی ہے کہ مثلاً آپ برطانیہ سے فرانس تک ہی آ جائیں تو جو مذہب اور ریاست کے درمیان تعلق جمہوری روایات میں ہے تو وہ بہت ہی واضح طور پر الگ نظر آتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں عرض کر دوں، کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے سب دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں، وقت تو ایک قیلولہ کرنے کا ہے، تو اس جو ہے عالم میں گفتگو سننا کم محال ہوتا ہے، کرنا زیادہ محال ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت اس میچ کو چلائیں، کیونکہ 20 منٹ تو بارش کی نظر ہو چکے ہیں، تو جو ہے 20 اوور کا جو گیم ہے انشاءاللہ 15-14 اوور میں ختم کریں گے، تاکہ آپ بھی جاگتے رہیں اور ہم بھی جاگتے رہیں۔ ایک بات جو آپ کے سامنے میں پہلے رکھنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آپ کی آراء اس پہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ سے کچھ سیکھ کے جاؤں یہاں سے۔ 3 برطانیہ کے کورٹ کے کیسز ہیں جو میں بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بطور جج اس کا فیصلہ سنائیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا ہمیں کہ ایک جمہوری روایت میں مذہب کو کیسے دیکھا جاتا ہے، تو وہ دیکھنا ذرا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک فائدہ اور یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم جب مشرق میں رہنے والے ہیں، اور ہم احمد جاوید صاحب کا تذکرہ کر چکے ہیں، تو ان کے استاد سلیم احمد کی ایک بڑی معروف نظم ہے مشرق ہار گیا، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے۔ تو ہمارے ہاں مغرب کے معاملے میں معاندانہ جذبات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں، اور پچھلی 1 صدی میں تو اب جیسے وہ ایک علمی میدان میں بھی ہم نے ایک فکری جذبات کے ساتھ بھی ایک لڑائی شروع کی ہے، گو کہ ہمیں لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ایک ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہو رہا ہے علمی طور پر اگر ہم دیکھیں، کیونکہ علم کی جو بھی روایت موجودہ زمانے میں ہے وہ تو مغرب بناتا ہے، مغرب طے کرتا ہے، ہم تو بس ایک تماش بین کی طرح اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم تالی بجا دیتے ہیں، کبھی گالی دے دیتے ہیں۔ لیکن جب تک علمی سٹرکچرز پہ ہمارا اپنا کوئی کام اس طرح کا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہم کنزیومر مائنڈ سیٹ کے بجائے پروڈیوسر مائنڈ سیٹ پہ جائیں نا، کہ ہم کچھ تخلیقی مرحلے میں داخل ہو جائیں، تو پھر کوئی مقابلے کی بات ہوگی۔ وہ احمد جاوید صاحب کے قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے جیتنا ہی نہیں بلکہ اب ہارنا بھی محال ہو چکا ہے۔ تو یہ اب ہماری صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کوئی اختلاف ہو، وہ آپ کا بالکل حق ہے، اس کو سامنے رکھیں، اور اسی طرح سے صحت مند معاشروں میں بات آگے بڑھتی ہے۔ تو میں اپنا نقطہ نظر اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہم ان معاندانہ جذبات جو ایک ہمارے انمیٹی ہے نا، ایک جھگڑا ہے،
ایک اس کے اندر اب ایک جیلیسی بھی شامل ہو چکی ہے، کیونکہ جب انسان ہارتا رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم ایک غلامی کی سوچ سے بڑھ کر ایک نفرت کی سوچ میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک حسد کی بھی ایک سوچ تیار ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں پر بھی غلط ہوں، یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے جس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دینا شاید نامناسب ہو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مغرب یا جمہوریت کس طرح سے مذہب کو دیکھ رہا ہے، اور چونکہ جمہوریت عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا نام ہے، معاشرے کی خواہش کو سامنے رکھنے کا نام ہے، تو وہاں پر مذہب جو ہے وہ قانون کا تابع ہو جاتا ہے، یعنی قانون کا پابند ہو جاتا ہے. آپ حضرات شاید جانتے ہوں کہ ایک یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یورپ میں 47 ممالک جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، وہاں پر انسانی حقوق کو کس طرح سے معاشرے میں انشور کرنا ہے، تو وہ یہ ECHR کا کام ہے. اسی طرح سے اگر ہم چلے جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو وہاں پر یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو. یہ یونائٹڈ نیشنز کا کام ہے. 1948 میں یہ خاکہ تیار ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا جی آرٹیکل 1 جس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی تمام انسان برابر ہیں انسانیت کی بنیاد پر. پھر آرٹیکل 2 میں مذہبی آزادی کی بات ہو رہی ہے، ریشل آزادی کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر ذرا سا مجھے پورا احساس ہے کہ بہت بورنگ ہو رہا ہے مسئلہ، لیکن میں مجبور ہوں اس کو آپ جبر سمجھ کے اور ایک غیب کی حالت میں جا کر اس بات کو سمجھ لیں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بات بھی سنیں گے کہ آرٹیکل 9 جو ECHR کا ہے، وہاں پر آرٹیکل 9 میں جو کلوز A ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو برطانیہ میں یا یورپ کے 47 ممالک میں رہنے والے شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے. نہ صرف یہ کہ وہ مذہب اختیار کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ مذہب چھوڑ بھی سکتا ہے. یہ اب اہم نکتہ ہے. بس میں یہاں پر آج کوئی مقابلے بازی کے لیے نہیں آیا مغرب و مشرق کے، ہم صرف سمجھنے کے لیے آئے نا کہ اگر ہم مشرق کی روایت میں، اپنے دین کی روایت میں، جس روایت میں میں ہوں الحمدللہ، وہاں پر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ جب ہم کہتے ہیں نا دین اختیار کرنا اور دین چھوڑنا، تو یہ دو الگ معاملات ہیں. لیکن مغربی فکر، جو مغربی جمہوریت کی فکر ہے، وہ اس کو ایک ہی طرح سے دیکھتی ہے کہ جیسے دین اختیار کرنا ہے ویسے ہی دین چھوڑنا بھی ہے، کیونکہ وہ وہاں پر مذہبی آزادی کے ساتھ فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف کانشیسنیس کا بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں. مطلب جو ہمارے لیے مذہب کا درجہ ہے، وہی درجہ کم و بیش بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ وہ انسانی فکر کا ہے ان کے ہاں. کہ بھائی آرٹیکل 9A آپ کو یہ کہہ رہا ہے 1 کہ بھائی آپ کو حق ہے کہ آپ مذہب اختیار بھی کر لیں اور مذہب چھوڑ بھی دیں، اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ اپنے مذہب کی جو علامات ہیں ان کو انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنا لیں. لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مغربی جمہوریت کی تناظر میں، جو موجودہ مغربی جمہوریت ہے، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم جمہوریت بول کے چلے جاتے نا تو کبھی کبھی نا گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں ذہن میں کہ بھائی یہ بھی جمہوریت ہے، یہ بھی جمہوریت کا رنگ ہے، یہ بھی جمہوری روایت ہے. تو میں اس وقت خاص طور پر اب ہم ECHR کی بات کر رہے ہیں تاکہ سہولت ہو جائے اور علمی طور پر بھی نا کچھ چلیں بچگانا ہی صحیح بات تو ہو نا، کہ غلط بات نہ ہو. کیونکہ ہم بہت دفعہ مذہب و جمہوریت کی بحث میں بہت ساری چیزوں کو خلط مل کر دیتے ہیں، وہ خلط مبحث ہو جاتا ہے کہ مشرق کی بات اٹھا کے مغرب میں ڈال دی، مغرب کی بات اٹھا کے جنوب شمال میں ڈال دی. تو یہاں پر ECHR کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو آپ کی علاماتیں ہیں مذہب کی، وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ فوراً ہی اگلا آرٹیکل کا جو کلوز ہے جو 9(2) وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، جب تم اجتماعی آرڈر میں پبلک اسپیس میں اپنی مذہبی علامت کا اظہار کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ علامت کا اظہار ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہوگا. یہ علامت کا اظہار ہوگا سیکولر لا کے تابع رہتے ہوئے، کہ اگر کسی موقع پر ریاست کو، عدالت کو، معاشرے کو یہ لگے گا کہ تمہارا جو مذہبی آزادی کے اظہار کا طریقہ ہے، جو علامت ہے، مطلب وہ انگوٹھی ہو سکتی ہے، وہ اسکارف ہو سکتا ہے، وہ ایک ٹوپی ہو سکتی ہے، وہ جو ہمارے سکھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک ٹربن کا استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں 5 ککے ہوتے ہیں، وہ بھی اس پر بات ہوگی. تو یہ سب علامتیں جو ہیں یہ جب پبلک آئی میں آئیں گی نا، پبلک اسپیس میں آئیں گی،
تو اب یہ قانون کی تابع ہو جائیں گی اور پھر قانون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان علامتوں کو معاشرے میں پبلک اسپیس میں کتنی اجازت ملے گی. تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم ایک خالص مذہبی روایت میں رہتے ہوئے بات کریں تو وہاں پر وہاں پہ بات یہ کی جائے گی کہ بھائی جو ہمارے اخلاق کا سورس ہے, جو ہمارے پبلک آرڈر میں نظام زندگی چلانے کا طریقہ ہے, ہم وہ مذہب سے کشید کر رہے ہیں, وہ مذہب سے ڈرائیو کر رہے ہیں. لیکن مغربی جمہوریت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب مذہبی زندگی کو اجتماعی آرڈر میں لے کے آئیں گے تو جو پرائمری سورس ہے وہ مذہب خود نہیں ہے, بلکہ مذہب خود ایک قانون کے تابع ہے. یہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ بات کہہ دے اور کسی کے ذہن میں نقطہ پیدا ہو جائے کہ بھئی مذہبی روایتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک تو دین ہوتا ہے, پھر وہ دین ایک اپنی مذہبی فکر پیدا کرتا ہے, وہ فقہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے, وہ کبھی تصوف کی صورت میں ہو جاتا ہے, وہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ سب روایتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دین کو وہ گورن روایت کر رہی ہوتی ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن یہاں جو روایتوں کی پیدائش کا عمل ہے وہ مذہب کے زیر اثر ہو رہا ہے. اس کے برخلاف جو جمہوریت مغرب میں اس وقت رائج ہے, جو خاص طور پر بھی ہم بات کر رہے ہیں ECHR کی, تو وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نہیں, انسانی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے نا, جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں طے ہوا تھا. اچھا, جو ECHR کا آرٹیکل 9 ہے, کہ جب آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں جاتے ہیں تو وہ آرٹیکل 18 بن جاتا ہے. اچھا, میں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا فیل کر رہا ہوں, یہ آرٹیکل 9 18 یہ میں جب رات کو یاد کر کے آیا ہوں, تو یہ اس لیے میں آپ کو زبانی سنا رہا ہوں. تو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بھائی کہ ہمارے یہاں ایک عجیب روایت ہے کہ کسی موضوع پہ کسی کو بلایا جائے, وہ بڑے بغیر پڑھے آ جاتے ہیں. تو وہ ہم نے رات کو ذرا 1 گھنٹہ تیاری کی ہے, تو اس کا تھوڑا سا تو اظہار کریں گے, بس اس کے لیے معذرت خواہی ہے. تو یہ کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں آرٹیکل 18 بن جاتا ہے, جو کہ یہاں پر ECHR میں آرٹیکل 9 ہے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کوئی پیچیدگی ہے, کوئی اصلاح کا نقطہ ہے تو وہ بتا دیجئے. پھر ہم آگے چلتے ہیں 3 کیسز کی طرف کوئکلی, اور پھر جو ہے ہم بات پر آئیں گے کہ بھئی یہ کانسیپٹ آف ریلیجس فریڈم ان ڈیموکریسی کیسے سمجھا جائے. اگر کسی کا کوئی نقطہ ہے, کوئی بات واضح نہیں ہوئی, کلیئر ہے سب؟ آپ نے کہا کہ آپ کی ریلیجیس آئیڈینٹی اگر پبلک آئی میں آئے گی, ہاں, تو گورنمنٹ جو ہے سرکار 9 اور ECR 18 کے تحت اس کو ٹریٹ کرے گی. آئیڈینٹی کی جگہ سمبل استعمال کریں, ریلیجیس سمبل. ہاں, آئیڈینٹی تو انسان کے اندر باطن میں ہوتی ہے نا, اس کا جو اظہار کسی سمبل کے ذریعے ہوگا. میں نے وہ تلک لگا لیا, ٹوپی پہن لی, داڑھی بڑھا لی, جو ہے وہ سکھ حضرات ہمارے جو دستار پہنتے ہیں وہ پہن لیا, کوئی خاتون ہے انہوں نے برقع پہن لیا, نقاب کیا. جلباب کا ایک لفظ ہوتا ہے, جہاب کا ایک لفظ ہوتا ہے, یہ علماء جو عربی جانتے ہیں وہ بہتر پتہ سمجھتے ہیں. تو یہ سب سمبلز ہیں. نہیں, پبلک آئی سے مطلب یہ کہ ایک تو میرا انڈیویجول اسپیس ہے نا. دیکھیں مغرب جو ہے نا انڈیویجولزم کی اور پبلک آرڈر کی تعریف کرتا ہے باقاعدہ. اس کی ایک بڑی مشہور ایگزامپل, ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے کہ میری آزادی جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ میں آپ کی ناک کو ٹچ نہیں کر رہا. یا ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ بھئی میری آزادی یہ ہے کہ میں گاڑی پارک کروں, یہ میری آزادی ہے. میں آپ کے دروازے کے آگے پارک کروں, یہ آزادی نہیں ہے, پھر میں آپ کی آزادی میں انفرنج کر رہا ہوں نا, رکاوٹ پیدا کر رہا ہوں. تو پبلک اسپیس سے مراد یہ ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں, سماج کا حصہ بن جاتا ہوں نا, مطلب گھر سے نکل کے سماج کا حصہ بن جاتا ہوں, تو وہاں پر ریلیجیس سمبلس کو کس طرح سے گورن کیا جائے گا. کیونکہ سماج میں بھی 2 معاملات ہیں. ایک تو وہ ہے جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں, ان کے لیے زیادہ سخت قوانین ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پبلک آئی میں تو ہے لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے. تو اب یہ قانونی بحث بن جاتی ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ بھئی آپ گھر کے اندر جو پہنیں, جو کھائیں, جیسا رہیں, ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا دائرہ کار ہے. اس کے برخلاف مذہب یہ کہتے ہیں نہیں, ادھر بھی خدا ہے اور وہ تم سے پوچھے گا. لیکن قانون جو جمہوریت کا ہے وہ کہتا ہے خدا ہے, نہیں ہے, خدا پوچھے گا, نہیں پوچھے گا, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکل کر دفتر آتے ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, کیونکہ ٹیچر کی جاب بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے نا, کہ اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے بچے پہ. ایک انفلوئنس ہوتا ہے ایکٹیو حالت میں, اور ایک انفلوئنس ہوتا ہے پیسو حالت میں. پیسو حالت میں یہ ہے کہ میں دیکھ کر بھی تو سمجھ رہا ہوں نا کہ بھئی یہ آدمی کا جو مزاج ہے یہ مذہبی ہے. تو یہ والی بات ہو رہی ہے. اب یہ واضح. اچھا, اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو ہم کوئکلی ان کیسز کی طرف چلتے ہیں. یہ عجیب ایک واقعہ ہے. جی سوری, جی ہاں, سب پہ نہیں. دیکھیں مذہب سے مراد یہاں پہ اسلام نہیں ہے, ہم مغرب میں بیٹھے ہیں اس وقت نا.
ہاں مطلب اگر چرچ میں جو ننز ہوتی ہیں ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے, فادرز ہیں جو پریسٹ ہیں ان کا ایک لباس ہے, تو وہ بھی مذہبی علامت یعنی ریلیجس سمبل ہی قرار دیا جائے گا. جو یہودی ہیں وہ ایک ٹوپی پہنتے ہیں چھوٹی سی, تو وہ اس کا نام ایک ہوتا ہے, اگر کسی کو یاد ہے, میں بھول گیا ہوں, تو وہ میں اب بھول گیا ہوں نام میں, حالانکہ ایج ویئر میں لندن میں 1 سال رہا ہوں, وہاں پہ بہت سارے یہودی حضرات کو دیکھتے تھے ہم وہ اس طرح کی ٹوپی میں, تو اب میں بھول گیا ہوں بات. تو وہاں پہ ایک اور بھی ایک انٹرسٹنگ کیس مجھے یاد آ رہا ہے کہ چلے میں جلدی سے بتایا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ یہودیوں کا یہ ہے نا کہ سیٹرڈے کو وہ کوئی چیز کام نہیں کر سکتے, عبادت کا دن ہے, تو وہ ویل چیئر پش نہیں کرتے, وہ بٹن نہیں دبا سکتے. یہودیوں کا یہ ہے ابھی تک. تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا کہ لندن میں بھی ہے یا نیو یارک میں بھی ہے, کہ وہ ایک تار ہے, اس میں تار کا نام بھی بھول گیا کیونکہ رات کو میں نے وہ 2 چیزیں یاد نہیں کی تھیں, جب میرے ذہن میں نکل گیا وہ نام, تو وہ تار باندھ دیتے ہیں وہ پورے علاقے کے اندر نا, اور وہ بہت باریک سی وائر ہوتی ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے مل جائے گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے علماء, ان کے فقہاء نے یہ مسئلہ یوں سمجھا کہ بھائی اگر آپ ایک تار باندھیں پورے علاقے میں نا, پتلی سی تار ہے جیسے وہ بالکل ایک مانجے کی طرح جو پتنگ اڑاتے ہیں آپ, اور آپ نے وہ پورا حصار باندھے علاقے کا, اب اس علاقے کے اندر اس تار کے اندر کا جو علاقہ ہے یہ پورا آپ کا گھر ڈکلیئر ہو گیا ہے, تو اب آپ یہاں پر ویل چیئر بھی چلائیں, یہاں پر آپ لائٹ بھی آن کر لیں. تو انہوں نے ایک فقہی مسئلہ یوں نکالا کہ آپ نیت کر لیں, اور یہ بالکل میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے لوگ اکثر سمجھ نہیں پاتے فوراً سے, کہ وہ تار باندھی اور کہا کہ بھائی اس تار کے اندر کا جو علاقہ ہے یہ گھر ہے, تو اب یہاں پر آپ ایک نارمل لائف سیٹرڈے کو بھی گزار سکتے ہیں. تو اب اس پر ایک بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ تار, یہ دھاگا ریلیجس سمبل ہے یا نہیں ہے. تو قرار تو یہی پایا گیا کہ ریلیجس سمبل ہے, کیونکہ ایک ریلیجس ایکٹیویٹی کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس میں وہاں پر چونکہ یہودی حضرات کے لیے تھوڑا سا ان کا معاملہ نرم دلی کا ہے, نرم خوئی کا ہے, وہ ہولوکاسٹ میں کافی زیادہ ظلم ہوئے تھے ان کے ساتھ, تو اس کی کمپنسیشن میں وہاں پر تھوڑا سا ان کے ساتھ پھر نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں, وہاں کا میڈیا بھی, وہاں کے لبرل حضرات بھی. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ ہولوکاسٹ ریسنٹ تاریخ پہ تو نہیں ہوا, تو ہمیں یہ سہولت نہیں ہے وہاں پر, اسی طرح اور لوگوں کو بھی نہیں ہے. تو یہ ایک لطیفے کی بات ہو گئی. تو بہرحال یہ کہ ریلیجس سمبل بڑے اہم مسئلہ ہے. مثلاً یہ کہ میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں 2019 میں ڈگری جو کر کے آیا وہاں سے لندن سے, تو 3 سال تک میں سوچتا رہا میں ڈگری کا کیا کروں. آج مجھے اس کا مصرف سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے یہی پڑھا تھا وہاں پر, یہی باتیں ہوتی تھیں کہ ریلیجس سمبل کیا ہے, کانسیپٹ آف ریلیجس فریڈم کیا ہے. کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں سہولت یہ ہے کہ ہم سبھی ایک مذہب کے ہیں, یا چلے مذہب مختلف ہیں, مزاج ایک جیسا ہے نا ہمارا, تو سبھی بالکل ایسے رہتے ہیں. تو جو ایک تنوع ہے, ایک پلورلزم ہے, ایک ڈائیورسٹی ہے, وہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 کیسز بڑے اہم ہیں, ایک 2006 کا ہے, ایک 2007 کا ہے, ایک 2008 کا ہے. 2006 میں شبینہ بیگم نام کی ایک بنگلہ دیشی لڑکی نے اپنے اسکول پہ یہ کیس کر دیا کہ میں اب مسلمان ہوں اور میں یہ فیل کرتی ہوں کہ مجھے جہاب پہننا چاہیے. لندن جو UK کا جو اسکول تھا وہ لیوٹن میں تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری ایک یونیفارم پالیسی ہے کپڑے کے حوالے سے, یا تو آپ اسکرٹ پہنیں یا آپ ٹراؤزر پہنیں, اور ہم نے مسلمانوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے شلوار قمیض پہننے کے بھی آپشن دیا ہوا ہے کہ تو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ اسکرٹ میں اگر کمفرٹیبل نہیں ہے, ٹراؤزر نہیں پہننا چاہتی, تو وہ شلوار قمیض پہن لیں. لیکن وہ شبینہ بیگم نے کہا, شی واز اے ویری ینگ گرل 16, تو کہ نہیں میں اب جو ہے نا وہ جہاب پہننا چاہتی ہوں. وہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پورا جو ایک گاؤن سا ہوتا ہے خواتین کا, کہ وہ ٹرکی میں اور ایرانی خواتین زیادہ پہنتی ہیں, وہ سر سے لے کر پیر تک پورا ایک گاؤن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ پہننا ہے ورنہ میں اسکول نہیں آؤں گی. مختصر یہ کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا, تو شبینہ بیگم اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں. ان کے بھائی کا ایک تعلق, ایک فکری تعلق تھا, ایک مذہبی تنظیم تھے, وہ چھوڑ دیتے, اس کا نام نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن بھی پہنے گی, اور بہن نے بھی کہا مجھے پہننا ہے, تو وہ چلا گیا عدالت میں کیس. عدالت میں جب وہ کیس جاتا ہے تو عدالت اس کو یوں دیکھتی ہے کہ بھائی کہ کیا آپ کے مذہب میں یہ لازم ہے. ایک عدالت نا کیس پر ٹیسٹ لگاتی ہے, ایک ہوتا ہے نیسیسٹی ٹیسٹ کہ کیا یہ عین ضروری ہے, پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے پروپورشنیلٹی ٹیسٹ کہ کیا سیکولر لا اور جو ریلیجس لا ہے یا جو ریلیجس نیڈ اور سیکولر نیڈ ہے ہم ان کو ایک ترازو میں تولیں گے. اگر پلڑا سیکولر کا بھاری ہوا تو اب اس کے حق میں فیصلہ جائے گا, اور اکثر یہی ہوتا ہے کیونکہ چونکہ بات دیکھیں نا ہر فکر کی ایک بائنڈنگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ ذرا بات اہم ہے, یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے. وہ بائنڈنگ آئیڈیالوجی اپنی ایک ریشنیل پیدا کرتی ہے, اور پھر وہ ریشنیل اس سوسائٹی کو گورن کرتی ہے.
تو جہاں پر مغرب میں مغربی جمہوریت کے تصور میں جو بائنڈنگ آئیڈیالوجی ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ انسانی فکر ہے، وہ انسانی عقل ہے. اب انسانی عقل اپنی ریشنل پیدا کرتی ہے. وہ ریشنل جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی مذہبی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکولر لا ہے اور ایک مذہبی لا ثابت شدہ ہے تو ہم ظاہر ہے کہ مذہب کی طرف جائیں گے. وہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے نیسیسٹی ٹیسٹ پاس بھی کیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ جس ریلیجیس رائٹ کو لینے ہمارے پاس آئے ہیں وہ کسی کے سیکولر رائٹ پر انفرنج تو نہیں کر رہا. میری گاڑی آپ کے دروازے کے آگے پارک تو نہیں ہو رہی. تو اس بنیاد پر جو ویٹیج ملے گا وہ سیکولر لا کو ملے گا. جو سیکولر پرنسپل ہے کہ بھئی کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے بچوں کے لیے تاکہ کیا ہو. کوئی بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے مغرب کے لیے، مغربی جمہوریت کے لیے، کہ سب بچوں میں ایک یونیفارم پالیسی سی نظر آئے، مطلب کپڑے کے بھی حوالے سے اور اوور آل یونیفارم دونوں لٹرل اور فگریٹو معنوں میں، نظم و ضبط اور ہاں. اس کا ایک لفظ بڑا مشہور ہے مغرب میں، ایکویلٹی. مطلب ان کے ہاں ایکویلٹی کو انشور کرنا خدا سے تعلق کے کسی قانون کو نبھانے سے زیادہ اہم ہے. مطلب یہ میں منفی بات، میں نے ابھی تک شروع سے لے کے ابھی تک مغرب کے لیے کوئی منفی جذبات کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا. ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسانی ذہن جو ایک جمہوری روایت میں رہتا ہے، وہ ایک قانون کا تابع ہے، وہ ایک عقل جو ریشنل پیدا ہوئی ہے وہاں پر، وہ کیسے سوچتے ہیں. بس اگر ہم نے آج اتنا بھی سمجھ لیا نا اس سیشن کے اندر کہ بھائی کہ وہ سوچتے کیسے ہیں تو نتیجہ تو ہم اپنا اپنا لے کے چلے جائیں گے. تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ بھائی پروپورشنلٹی ٹیسٹ کے اندر جو سیکولر لا ہے، جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں لکھا ہوا ہے، جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی گائیڈ لائنز ہیں، جو ان کا آئین ہے، جو کہ آئین ڈاکومنٹڈ نہیں ہے برطانیہ کا، بائی دا وے آپ کو پتا ہوگا کہ پریسیڈنٹس پہ چلتے ہیں وہ. وہاں پر جس طرح پاکستان میں نا 73 کے آئین کے تناظر میں، تو وہاں کے کوئی تناظر نہیں ہے. تناظر کھڑکی کو بولتے ہیں کسی اینگل سے دیکھنا، تو وہاں پر ایسی کوئی کھڑکی نہیں ہے کہ جس پہ 73 کے آئین کے تناظر میں کوئی دیکھ سکے. ان کے یہاں پریسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ جو کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں اسی کے مطابق وہ سسٹم کو گورن کرتے ہیں. تو یہ کیس جب وہاں پر جاتا ہے شمینہ بیگم کا، یہ بہت تفصیلی کیس ہے، میں نے بہت تفصیل سے پڑھا، لیکن میں دل پہ پتھر رکھ کے اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو کیس میں شمینہ بیگم کا کیس ہوا، چلے میں نے کہا تھا کہ 3 کیس ہوں گے تو اب آپ سے رائے لیں گے. پہلے کا نتیجہ ہم بتا دیتے ہیں. شمینہ بیگم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے کیس ہار گئیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ کے مذہب نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، اور دوسرا یہ کہ پروپورشنلٹی ٹیسٹ کے اندر بھی آپ فیل ہو رہی ہیں کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے جہاب کا، یہ آپ کو پہننا گھر میں پہنے. جو اسکول کی پالیسی ہے وہ بہت واضح ہے، اور وہاں پر جس حق کی آپ لینے کے لیے پہنچی ہے وہ حق موجود ہے. آپ کو شلوار قمیض پہننے کی اجازت ہے. فاسٹ فارورڈ 2007 میں ایک اور کیس چلا جاتا ہے عدالت میں. وہ جاتا ہے لیڈیا پلے فٹ نامی ایک لڑکی کا. وہ ایک پہنتی تھی پیورٹی رنگ، سیلیبسی رنگ بھی کہتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو کرسچن ایونجلیکل جو چرچ ہے نا، جو ان کے ہاں اب تھوڑا سا وہ یہ آیا کہ بھائی کہ ہم جو ہے نا اپنے دین پر، اپنی شریعت پر کاربند نہیں رہے. حالانکہ شریعت تو بال غلط لفظ ہوگا یہاں پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، لیکن جیسے اپنے مذہب پہ اس طرح سے کاربند نہیں رہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ذرا اظہار کریں اور ذرا اچھے کرسچن بن کے دکھائیں نا، باعمل کرسچن. تو وہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنسی آزادی کا معاملہ ہے، ہم اس کو بے راہوی کہیں گے، اس کو وہ جنسی آزادی سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہاں پر لڑکیوں کو یہ پیورٹی رنگ پہنانے کا معاملہ شروع ہو گیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ورجن ہوں، کہ میرا آج تک کسی سے جنسی تعلق عمل میں نہیں آیا اور میں ورجن ہوں. اب آپ ورجن سمجھتے ہیں. تو وہ پہنتی تھی جو ہے انگوٹھی. تو ایک دن ٹیچر نے دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں یہ نہیں پہننا، یہ ریلیجیس سمبل ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو اتارو. اب وہ بھی اچھی کرسچن تھی باعمل، انہوں نے کہا نہیں. چلا گیا معاملہ عدالت میں. اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی گیس کرے کہ اس کا نتیجہ کیا آیا ہوگا. عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ پورا چلتا رہا کیس، وہ ہائی کورٹ سے پھر اپیل گیا، پھر سپریم کورٹ گیا. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی نا لاہور ہائی کورٹ ادھر بھی ہے انگلینڈ میں بھی، تو وہ لوگ پہلے جو ہے نیچے والی عدالتیں حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں، پھر ہائی کورٹ ان کو ٹرن کر دیتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ بھی ٹرن کر دیتا ہے. کئی کیسز میں ہوتا ہے وہاں پر کہ کیس اسٹڈی کے طور پہ رہیں تو جو اس کا رنگ ہے وہ پبلکلی کسی کو وہ نہیں کر رہا، کسی ڈسٹرب نہیں کر. یہ تو ان کا جہاب کیسے ڈسٹرب کر رہا تھا وہ کپڑے؟ اس کے آپ سائز کی وجہ سے بولیں گے زیادہ بڑا تھا وہ. سائز میٹرز ہو جائے گا پھر تو. آپ بتائیں کیا فیصلہ آیا ہوگا؟ چلے اگینسٹ میں آیا.
ہاں مطلب یہ کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہی فیصلہ ہے. اب آتے تھے تیسرے کیس پہ جلدی سے. 2008 میں چلتے ہیں تو وہاں پر ایک سریقہ سنگھ تھی, ان کا کیس تھا کڑے کا. اب میں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے جو سکھ حضرات ہیں ان کے یہاں ایک کیش ہوتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو کوئی اصلاح کر دے, کہ بھائی بال نہیں کٹوانے. ایک اچھا ہوتا ہے, ایک کنگا ہوتا ہے, ایک کرپان ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا ایک ڈریگر ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کیا میں نے لفظ استعمال کیا تھا, کڑا. ہاں کڑا جو ہوتا ہے نا, وہ 0.5 ملی میٹر اس کا ڈایا میٹر وغیرہ ہوتا ہے, بہت پتلا سا. تو وہ کیس چلا گیا, وہی ہوا, اتارو نہیں اتاریں گے, چلے گئے عدالت میں. اب عدالت میں کیس چلتا رہا, اس کا کیا نتیجہ آیا؟ کیا آیا کہ مت پہنے, مخالف میں کوئی سب واضح ہیں اس پر. یہاں پر کہانی شروع ہوتی ہے, وہ جیت گئی کیس, وہ کیس جیت گئی. اچھا وہ کیس کیوں جیتی, اس کی تفصیل بہت ہے, میں وہاں نہیں جائیں گے. ان کے وکیلوں نے کہا کہ دیکھیں سکھ جو قوم ہے نہ صرف یہ ایک مذہب ہے بلکہ یہ ایک ریس ہے, یہ ایک ذات ہے, یہ پنجاب سے تعلق ہے. یہودی اور سکھ دو قومیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو, کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بطور مذہب ایک قوم رجسٹر کرایا ہوا ہے یو کے میں, بلکہ بطور ریس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, ایک جو نسل, ہاں نسل صحیح لفظ ہے, کہ ایک نسل جو ہے وہ نسل کے اعتبار سے بھی کروایا ہوا ہے. اب وہاں پر وکیلوں نے کی ہوشیاری, وکیلوں نے کیا کہ نہ صرف مذہب کی بنیاد پر بلکہ آرٹیکل 14 بھی ہے یہ CHR میں, صرف 9 نہیں ہے, وہ وہاں پر جو ہے ریس کے حوالے سے, نسل کے حوالے سے بھی حقوق کو انشرائن کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم مظلوم قوم ہے, ان کے ساتھ بلی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک نسل کا بھی مسئلہ ہے, اور یہ ایک بہت ریئر کیس اوکیزن ہے. کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ مین اسٹریم مذاہب والے اپنے مسائل لے کے آ جاتے ہیں, لیکن یہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے ساتھ ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہے, اور وہ جیت گئیں اور وہ کڑا پہنتی رہیں. تو پھر یہاں پر جو ہے ابراہمک ٹریڈیشن والے ایک طرف ہو گئے, مسلمان یہودی کے بھائی ہمارا کیا قصور تھا, آپ نے ہمیں تو کیس ہرا دیا, اب یہ جو آئے تو یہ کیس جیت گئے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت کیسے چلتی ہے. جمہوریت وہی پہ نہیں چلتی, وہی تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈیفینیٹ ڈسکورس ہے نا, بھائی خدا کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے, اپنے زندگی کے مذاہب میں آئی ہے. اب ایک وہاں پہ انسانی تفہیم کا مسئلہ پیدا ہوگا, ایک مذہبی فکر کا مسئلہ پیدا ہوگا, لیکن جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر قوانین میں رد و بدل ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی بحث اٹھ جاتی ہے کہ انسانی حق ہے کیا, اور انسانی حق جب اب مذہبی حق بنتا ہے تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے, اور کیا کسی کا مذہبی حق کم ہے اس کے نسلی حق سے, یا اس لیے عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ نسل اور مذہب دونوں حقوق جمع ہو کے آ گئے. تو کیا مطلب کہ اگر میں اپنے نسلی اور مذہبی حقوق کو ملا کر جمہوریت کی عدالت کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا تو وہاں پر مجھے زیادہ بہتر انصاف مل جائے گا. میں صرف مذہبی حق کے لیے جاؤں گا تو کیا میں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں رہوں گا. اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, اور ایک بڑا اینڈ لیس سا ٹاپک ہے, اس میں سب اپنی اپنی رائے دیں گے. میں نے جو وہاں پہ محسوس کیا, وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں برطانیہ میں جو ملکہ برطانیہ ہیں وہ آج تک کیوں اپوائنٹڈ ہیں, وہ ایک مذہبی روایت کی وجہ سے ہی اپوائنٹڈ ہیں. مطلب برطانیہ کا جو اسٹیٹ ہے اس کا مذہب سے قریبی تعلق ہے, کہ چرچ آف انگلینڈ کو وہ اپنا آفیشیل چرچ مانتے ہیں, لیکن برطانیہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ دیر از اے ڈگری آف سیپریشن بٹوین دا چرچ اینڈ دا اسٹیٹ, کہ مذہب میں, چرچ میں اور ریاست میں ایک حد فاصل ہے. یہ ذات اور صفت یہاں پر ایک دوسرے میں گمسم نہیں ہے بلکہ الگ الگ حالت کے اندر ہے نا. مطلب یہ وہ ایک فلسفیانہ سی بات ہے. جی ہاں میں ادھر آ رہا ہوں بھائی, ہم یو کے سے بھی پہنچتے, فرانس پہ آئیں گے, اٹلی پہ جہاں پر آپ ہمیں لے گئے. تو یہ ہو گیا یو کے. فرانس والے بالکل دوسری انتہا پہ, وہ ہے لائسیتے کے پرنسپل پہ. لائسیتے یہ کہتا ہے کہ مذہب کا اور اسٹیٹ کا ہرگز قطن کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے, اور ہمیں پبلک اسپیس میں مذہب بالکل نہیں چاہیے. ہم مسجد کا مینار بھی برداشت نہیں کریں گے, ہم چرچ کی گھنٹی کو بھی بند کر دیں گے, ہمیں تمہارا حجاب بھی نہیں چاہیے, ہم کسی سکھ کو سر پہ دستار رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے قانونی طور پر. اس کے برخلاف برطانیہ میں قوانین نرم ہیں. مطلب یہ کہ میں نے قانون پڑھا کہ جو ہیلمٹ ہے وہ لازم ہوتا ہے
ٹریفک کے قوانین میں. لیکن جو ہمارے سکھ برادری ہے ان کے لیے برطانیہ کے قانون میں ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ واقعتاً اپنے مذہب کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں اور آپ ہیلمٹ چھوڑ کر جو دستار پہننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے. اسی طرح سے مسلمان خواتین کو بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسکارف وغیرہ کی زیادہ اجازت مل جاتی ہے. لیکن فرانس میں آپ لوگ خبروں میں پڑھتے رہتے نا کہ بھائی کہ وہ اسکارف اتروا دیں گے, جھگڑا ہو جائے گا. تو وہاں پر اب میں ذرا آنیسٹی سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہے, لیکن وہاں پر یہ معاملہ کرسچنز اور یہودیوں کے ساتھ بھی ہے. میری جو ویسٹ منسٹر میں ٹیچر تھی, میں نے 2 کورس پڑھے ان سے, اور میری سپروائزر بھی تھی وہ تھیسس کی, تو وہ یہودی نسل تھیں, وہ فرینچ خاتون تھیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ اسکول میں تھیں تو ان کے ہاں جو بھی علاماتیں ہیں مذہب کی, جب وہ اسکول پہن کے جاتی تھیں تو اسکول میں جھگڑا ہوتا تھا اور اسکول ان کو قطعاً اجازت نہیں دیتا تھا. اور یہودی بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ فرانس میں مذہبی طور پر ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے, کہ ان کا جو ریلیجیس فریڈم ہے اس کو دبایا جاتا ہے. آپ جو بات کر رہے تھے پوپ کی, انہوں نے یہ اس کا حل نکالا کہ بھائی ویٹیکن سٹی کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے, دنیا کا سب سے چھوٹا اسٹیٹ ہے. میں ویٹیکن کی زیارت ہوئی ہے مجھے, میں نے ایک دن گزارا ہے وہاں پر. تو وہاں پر چرچ وغیرہ بڑا شاندار تعمیر ہے, لیکن انہوں نے ریاست سے اس کو علیحدہ رکھا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ جو ہم ریلیجیس سمبلزم کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں پر انہوں نے پورے ریلیجن کو ایک سمبل بنا دیا ہے کہ بھائی یہ تمہارا چھوٹی سی خانقاہ کی جگہ ہے, یہ چھوٹا سا اسپیس ہے, اس پر تم کو جو مذہبی ایکٹیویٹی کرنی کر لو. لیکن جب تم ویٹیکن سٹی کی حدود سے باہر روم میں آؤ, جو کہ اٹلی کی گورنمنٹ جس کو گورن کرتی ہے, تو پھر اب تم ہمارے قانون کے پابند ہو. حالانکہ وہ جو ویٹیکن سٹی ہے وہاں پر بھی کئی حوالوں سے ظاہر سی بات ہے اٹلی کی گورنمنٹ ہی ان کو دیکھتی ہے, لیکن ان کا بات اپنا ایک سسٹم بھی ہے. تو بھابھی سمجھ رہے ہیں بات, یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے. اللہ کرے, میں امید کرتا ہوں کہ مغربی ہم نے 3 ممالک کی دیکھی نا کہانی, اٹلی کی یہاں پر کم دیکھی, فرانس کی, برطانیہ کی, کہ مذہب سے جب تعلق ریاست پیدا کر رہی ہے تو وہ کیسے کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو سوال ہے دی کانسیپٹ آف ریلیجیس فریڈم ان ڈیموکریسی, تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی خود ایک بالکل ناک کی سیٹ میں فنکشن نہیں کر رہی. وہاں پر بھی تنوع ہے, قانون کا جو تبدیلی ہے, جو معاشرے کا رویہ ہے, اس کے نتیجے میں ریلیجیس فریڈم کی سچویشن برطانیہ اور فرانس میں بہت مختلف ہے. میرا ایک دوست بن گیا تھا وہاں پر ویسٹ منسٹر میں, اس کا نام داؤد تھا, اصل میں اسماعیل تھا, داؤد کہتے تھے اس کو ہم. تو وہ کہتا تھا یار میں جو ہے نا فرانس سے بہت پریشان ہوں, میں یہاں پر برطانیہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں. وکیل تھا وہ, LLM کر رہا تھا ہمارے یونیورسٹی سے. میں نے تو میڈیا کے بعد LLM کیا, تو میں وکیل نہیں ہوں. اس پہ مجھے بڑا ایک اطمینان ہے کہ میرے چھوٹے بھائی وکیل ہیں, تو میں وکیل نہیں ہوں. میں نے جو ہے نا وہ تھیوری میں LLM پڑھا ہے. تو وہ تو ماشاء اللہ سے داؤد صاحب جو تھے وہ پریکٹسنگ لائر تھے. تو وہ کہتا تھا میری بیوی جو ہے اسکارف کرتی ہے, اور ہم لوگ وہ کنورٹ ہوئے ہیں, ان کے والد جو ہے تھے وہ کرسچینٹی سے اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے. تو وہ بہت پکے مسلمان تھے. مطلب میں نا رشک کرتا تھا اس پر, اس کے اسلام پر, کیونکہ وہ اس سے دوستی میری ہوئی, وہ نماز میں مل جاتا تھا. تو ایک دن کہنے لگا یار مجھے قرآن پڑھنا ہے, میں بہت لوگوں سے قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو وہ آپ کو پتا ہو شاید جو نا فرانس والے رے نہیں بول پاتے, وہ غین بول لیتے ہیں اس کو نا. اب وہ فقر رب بھی جب پڑھتا رہا تو وہ ہم پڑھیں تو بالکل غلط ہو جائے گا ماننا, اس کے ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ان کے لیے جائز تھا. تو میں کو بتایا بھی ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھے اس کو زیادہ ثواب ہے, اور جس کو تلفظ میں آیا تو سوچ لو تمہیں تو کتنا ثواب ہوگا. لیکن بعد اس نے بڑی محنت کر کے جب تک میں رہا تو غین ادا کرنا سیکھا. تو مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ یار یہ ہوتا ہے اسلام. ہم تو پتہ نہیں کن چکروں میں زندگی گزار دی کہ اس کے کفر کے جو ہے دلائل ڈھونڈتے رہے, کبھی اس کے شرک پر جو ہے وہ اصرار کرتے رہے. یہ لوگ بیچارے جو ہے اللہ سے کتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ اپنا غین اور رے ٹھیک کر رہے ہیں. کاش ہم بھی ایسے مسلمان ہو جائیں. تو وہ ہمیں بتاتا تھا کہ بھائی فرانس سے میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ میری داڑھی ہے تو اس پہ تنقید ہوتی ہے, نوکری میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر میری بیوی اسکارف کرتی ہے تو مسئلہ, حالانکہ وہ گورا تھا, مطلب ریس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں نا میں کہ وہ وائٹ تھا. اور میں نے کہا یار تم اتنا مسئلہ ہوتا ہے, کہہ رہا ہاں. اچھا میں بڑا نا جذباتی ہو گیا, اور میں نے پھر مضمون بھی لکھے اور میں نے تقریریں بھی کی, دیکھیں یا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے فرانس میں, ان کو برطانیہ آنا پڑ رہا ہے. پھر ہمیں خیال آیا کہ ان کو سعودی عرب کیوں نہیں جانا پڑ رہا, یہ سیریا کا ویزا کیوں نہیں لے رہے, یہ ایران کیوں نہیں جا رہے, کیونکہ بھائی اسلام اور مسلمانوں کے لیے برطانیہ میں زیادہ حقوق پڑے ہوئے ہیں.
وہ آپ کو شہریت بھی دے رہے ہیں, وہ آپ کو گھر بھی دے رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اندر جمعہ ہوتا تھا اور ہولوکاسٹ پہ برا بھلا کہتے تھے لوگ. پہلا جمعہ پڑھا میں نے ویسٹ منسٹر میں, اور میں ڈر گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں آگے وہ کوئی نہ آ جائے ایجنسیاں اٹھا کے لے جائے ہم کو, کیونکہ وہ پہلے جمعے میں ہی بندہ ڈائریکٹ ہولوکاسٹ پہ جو ہے تبرہ پڑھ رہے تھے کہ یہ ہولوکاسٹ ہے, یہ بربادی ہے, یہ عیسائی لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. میں ڈر گیا, نے کہا یار کوئی پکڑ لے گا میں آ کے, لیکن کچھ نہیں ہوا. ٹیچر نے کہا نہیں یہاں پہ سب چلتا ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے, آپ کا جو بھی ہے, اب بس ہے کہ آپ بدتمیزی یا کوئی دہشت گردی نہ کریں. وہ الگ بات ہے کہ ویسٹ منسٹر میں 2-4 دہشت گرد بھی سیریا میں پکڑے گئے تھے بعد میں. تو یہ سب صورتحال دیکھ کے ہمیں احساس ہوا. تو وہاں پر ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک گیسٹ اسپیکر آئے, وہ کیا ان کو بلیک مطلب ریس میں بلیک تھے, بہت سیاہ رنگ کے اور بڑے ان کے واضح نقوش تھے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسے زیادتی کرتے ہیں آپ گورے, یہ جو مطلب گوروں سے ہمارا وہ تھا. کہنے لگا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن مسلمانوں سے زیادہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. میں تو کرسچن ہوں, میرے جو نقش اور نین ہے, جو میرا رنگ ہے, اس کی وجہ سے میرا ایوریج یہ ہے کہ مہینے میں کوئی 30-32 دفعہ لندن کی پولیس مجھے روکتی ہے, کبھی گاڑی میں پکڑ لیتی ہے چیکنگ کے لیے, اور ہر دفعہ کہتے ہیں رینڈم چیکنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ انسان نے جو ناہمواری پیدا کی ہوئی ہے, جو تعصب کی بنیاد رکھی ہوئی ایک دوسرے کے لیے, تو مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے تو ہم آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات جس پر مزید بات ہونی چاہیے تو آپ مجھ سے کوئی اظہار خیال کر سکتا ہے. یہ تو واضح ہوگی نا کہ جمہوریت مذہب کو کیسے دیکھ رہی ہے آج کے زمانے میں, اور ہم نے خاص طور پر برطانیہ اور فرانس کو زیادہ ڈسکس کیا ہے. کوئی سوال؟ جی سر. آئیں گے پاکستان میں بالکل آخری منٹ میں, تاکہ نا بالکل سوال نہ کر پائیں آپ. میں بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جمہوریت کی بات ہے, میں مغرب میں اسی لیے تیاری کر کے آیا ہوں کہ یہاں کی جمہوریت پہ ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے. کریں گے لیکن میں مذاق کر رہا ہوں. میں اچھا پہلے کچھ یہ کہنا چاہتے تھے. جی آ رہے ہیں, فرانس اٹلی پاکستان آ رہے ہیں ہم, آخری اسٹاپ وہی ہے ان شاء اللہ ہمارا. ہاں ہاں زائنس بنی اسرائیل. ہاں لیکن جو اس وقت پاور ہے یہودیوں کی خاص طور پہ ویسٹ میں, وہ تو اشکنازی یہودی ہیں, وہ تو پولینڈ کے ہیں, وہ تو جرمنی کے ہیں, وہ فرینچ ہیں, جن کا دور دور کا تعلق نہیں ہے ان سے, اور یہ واحد ہے کہ حصہ ہے اشکنازی جس کو یہودیوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور جب ہٹلر نے بھی اصل میں جو مار لگائی ہٹلر نے, وہ تو یہودیوں کی لگائی, یعنی جو وائٹ تھے. اب یہ دیکھیں یہ تاریخی اور مذہبی بحث بالکل ہے, لیکن قانون کیسے کام کرتا ہے. مطلب میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں اس پہ کسی کو اس لیے برا نہیں ماننا چاہیے کہ میں اپنے اوپر ہی مثال لے رہا ہوں کہ میں قانونی طور پر جا کے نادرا میں کہتا ہوں میرا نام سید محمد نجم الدین سہروردی ہے, تو وہ میرا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ سید ہے یا نہیں ہے, نہ وہ میرا شجرہ حسب و نسب مانگتے ہیں. قانون یہ دیکھتا ہے کہ بھائی آپ نے کہہ دیا کہ آپ ہیں تو ہیں, تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہودی آزاد یہ کہتے ہیں کہ یہودی نسل چلتی ہے والدہ سے, تو وہ تو مصر سے بھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. مطلب وہ تو بہت ایک پیچیدہ تاریخ ہے اور بہت بڑا ایک کینوس ہے اس تاریخ کا. تو وہاں پر اب قانون ایسے عمل کرتا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہودی ہیں, اور یہودی ہونے کے لیے نہ صرف ایمان رکھنا ضروری ہے خاص ایک سیٹ آف پرنسپلس پہ, بلکہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو ایک قوم کی چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اگر اب کوئی قانون یہ فیصلہ کر لے کہ ہم فیصلہ کریں گے آپ یہودی ہیں نہیں, تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو اس طرح سے جو سکھ حضرات ہیں نا, انہوں نے اب یہ کہا کہ بھئی ہم تو پنجاب سے اوریجن ہوا نا. اور جو میں نے آپ کو جو کڑا بینگل کیس سنایا اس کا سریقہ سنگھ کا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس اس لیے بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بات کے ساتھ جواب اس میں ہو جائے کہ جو لڑکی ہے نا,
اس کے والد اور والدہ جو وہاں کا جو 4 ہے نا، ایک ناردرن آئرلینڈ ہے، آپ کا انگلینڈ ہے اور ویل ہے، تو یہاں کے تھے. اب یہاں کے دونوں والدین تھے، والد کا انتقال ہو گیا. جو ان کی انگریز والدہ تھی انہوں نے دوسری شادی کی ایک سکھ پنجابی سے، وہ تھے سکھ. تو اب لڑکی کا جو اسٹیپ فادر ہے اب وہ سکھ ہو گیا، لیکن اس نے عدالت میں جا کے بولا کہ بھائی یہ میرا والد جیسے ہی تو ہے، یہ میں نے اس مذہب کو قبول کر لیا ہے اور اب یہی تو میرے قانونی طور پر والد ہے، تو میں بھی سکھ ہو گئی ہوں. تو اگر آپ جس طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں اس میں تو بات یوں کہنی چاہیے تھی قانون کو، بھائی کہ تم تو اس نسل سے ہو ہی نہیں، تمہارے والد تو ادھر کے تھے، تم کہاں سے وہاں جا کے سکھ بن گئی ہو. تو اس نے کہا نہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. بھائی یہاں تو بات اور آگے نکل گئی ہے نا. ایک مرد ہے وہ صبح جا کے عدالت میں بولتا ہے کہ میں خاتون ہوں، اب عدالت کہتی ہے بسم اللہ، ہمیں اس سے کیا کہ آپ کیا ہے. تو اب تو جینڈر ایک فیصلہ ہو چکا ہے. ایک خاتون جا کے عدالت میں لکھوا دیتی کہ مجھے آپ میل رجسٹر کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو چاہے بن جائیں. آپ جینڈر ایک فیصلہ بنا دیا نا. تو اسی طرح سے مذہب بھی ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اور حتیٰ کہ اب تو وہ یعنی کہ ریس اب دیکھیں نا ہماری جو اگر ہم دیکھیں اپنی جو سائنس ہماری ہے کہ یار تمہارا والد جو ہے ارائی ہے، تم سید ہو گئے ہو، تو یہ تو ہماری والی بحث ہے نا. وہاں پر یہ بحث نہیں، وہ کہتے نہیں کہ اگر آپ کے والد صاحب ارائی ہیں اور آپ سید رجسٹر کروانا چاہتے ہیں ہو جائے. اسی طرح سے ٹرکی میں ایک کمیونٹی الوائڈ، کسی نے نام سنا ہے؟ الوائڈ ایک کمیونٹی ہے. تو ٹرکی میں ان کے بڑے اختلافات ہیں وہاں کے مین اسٹریم ریلیجن سے. تو وہ اصرار کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پر، جس طرح ہمارے ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، یو کے میں اپنے آپ کو نیا مذہب کے طور پر ایک نئی مذہبی کمیونٹی رجسٹر کروا لیا، اور وہ ہو گئے، اور وہ اب سکون میں کہ بھائی چلو آپ نے اپنے آپ کو نیا رجسٹر کروا لیا. اچھا مغرب کیسے فنکشن کر رہا ہے؟ مغرب ایسے فنکشن کر رہا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میں سائنٹولوجسٹ ہوں، سائنس میری زندگی کے ہر شعبے کو اسی طرح سے گورن کر رہی ہے کہ جیسے مذہب. تو انہوں نے سائنٹولوجی کو بطور ریلیجن رجسٹر کر لیا یو کے میں. کلائمیٹ چینج کو بطور مذہب رجسٹر کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کلائمیٹ چینج کا ماننے والا ہوں، میں الحاد کو فکری طور پر اپنی نظام زندگی پر حاکم سمجھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فکر جو آپ کے تمام زندگی کے گوشوں پر رہنمائی کر رہی ہے اور آپ کے زندگی کے ہر گوشے پر فکری حکومت کر رہی ہے، تو اب وہ مذہب کی تعریف میں آ گئی ہے. ہمارے ہاں مذہب وہ ہے جو خدا سے ہمیں ملتا ہے، جو وحی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ ابراہمک ٹریڈیشن ہو یا دیگر مذاہب وغیرہ بھی ہو. بدھازم کا اس میں ایک ذرا ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ بدھازم میں اس وقت جو موجودہ شکل ہے اس میں خدا کا تصور نہیں ہے اس طرح سے جیسے کہ الہامی مذاہب میں ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھیں بات کو کہ جس طرح سے ہمارا الہامی مذاہب کی ایک فہرست ہے نا، تو مغرب میں انسانی مذاہب کی ایک فہرست ہے. وہ ایک چرچ ہے، دی چرچ آف فلائنگ اسپگیٹی. یہ ایک موک تھا، یہ ایک طنز تھا، یہ ایک جو ہے طنز ہوا تھا ریلیجن پہ. وہ بعد ازاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو مذہب بنا لیا کہ وہ اسپگیٹی کی جو ہے نا وہ ٹوپیاں پہنتے ہیں اور اسپگیٹی ایسے وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ کوئی گریس وغیرہ سے ایک مسئلہ تھا، کسی ایک پریس کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی سے، تو اس نے مذاق اڑایا، مذاق اڑاتے اڑاتے وہ ایک پوری روایت کی شکل دکھا دی. ہمارا تو مقدمہ ہوتا ہے کہ روایت میں رہتے ہیں، تو مغرب نے بولا تمہاری ایسی کی تیسی ہم تمہیں روایت سے بنا کے دکھاتے ہیں. تو انہوں نے ایسی مذہق خیز روایتیں بنا کے دکھائی ہیں کہ وہ جو جدیدیت اور روایت پسندی کی بحث ہے نا، اگر آپ مغربی جو جدید روایتیں دیکھیں تو آپ بولیں گے یار یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، کہ وہ بیوقوفی پر بھونڈا پن ہے ہمارے لیے. لیکن دیکھیے بعد انہوں نے ہماری روایت پسندی کے جواب دینے کے لیے اپنی عجیب و غریب روایتیں انسانی مذاہب کی شکل میں بنا لی ہیں، تاکہ جو مذہب کا جو ایرینا ہے نا وہ اتنا سیکریڈ اتنا مقدس رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بالکل اٹھا کے بالکل ارذل و اسفل کر دو، تاکہ یہ بالکل ایک عام آدمی کی بحث بن جائے. اور اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے کہ خدا ہے. اب خدا کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ بھائی ایک طرف تو انکار کی دور آیا، اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی خدا ایک میوزیم کا حصہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو تم اپنی زندگی میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ کہ بھائی ایک سمبل کی حد تک تو ٹھیک ہے نا. میں انڈیا گیا تو انڈیا میں میں نے دیکھا کہ وہ سگنل پہ نا دہلی میں کہ وہ کچھ چھوٹے سے مندر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، مطلب پاکستان میں کہیں اور نہیں رکھا دنیا میں. تو جیسے ٹریفک رکتا تھا تو لوگ وہاں پر دھیان کے لیے رک جاتے تھے کہ بھائی کہ اب ایک تعلق خدا سے اس آئیڈل کے ذریعے ہم بنائیں گے اپنا. تو جیسے سگنل وہ گرین ہوتا تھا تو ہارن پڑتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے آگے. تو اب یہ میں بہت ہی ٹھیٹ مسلمانوں والی بات کر رہا ہوں، ایک بڑی شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ. ہمیں لگتا ہے کہ وہ خدا کو اسی درجے پہ مغرب لے کے آ رہا ہے کہ بس ایک میوزیم کی طرح ایک خدا کا تصور رہ جائے
کہ جس سے تم تسکین حاصل کر لو, کوئی نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو, رات کو یہ خواب و خیال نہ آئے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ خدا بڑا رحیم ہے, وہ سنبھال لے گا. تو وہ اس طرح سے سارے معاملات جب سیٹل ہو گئے نا انسان کے ساتھ, تو اب یہ ہے کہ جو معاشرے کی سطح پر جو حکومت ہے وہ عقل کی ہے, وہ قانون کی ہے, اور قانون یہ بتائے گا کہ مذہب کا دائرہ اختیار کیا ہے, مذہب کا دائرہ کار کیا ہے, مذہب کا دائرہ اقتدار کیا ہے. یہ تینوں ایک ہی ہم معنی لفظ ہیں, لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں مغرب میں کہ مغرب مذہب کو اب کیسے دیکھ رہا ہے. تو پہلے یہ کہ کانسیپٹ آف ریلیجن ہمیں سمجھ آ گیا, تو اب کانسیپٹ آف ریلیجیس فریڈم وہیں سے پیدا ہوگا جہاں سے کانسیپٹ آف ریلیجن ملا ہے ہمیں. جو مذہب کی تعریف اب مغرب نے مقرر کی ہے نا, اپنے قانون, اپنی معاشرت, اپنی حکمت, اپنے فلسفے, اپنے علم کی روایت میں, تو وہی روایتیں اب اس بات کا جواب دیں گی کہ بھائی آپ کے لیے مذہبی آزادی کے کیا معنی ہیں. اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ریاستوں سے زیادہ مذہبی آزادی مغربی ریاستوں میں مل رہی ہے, کہ جن کو ہم کفر کا نظام کہہ رہے ہیں, تو یہ ہم جیسے اہل ایمان کے لیے ایک بڑی تشویش اور پریشانی کی بات بن جاتی ہے نا, کہ جو میں داؤد کا ذکر کیا کہ وہ فرانس سے برطانیہ شفٹ ہونا چاہ رہا ہے, وہ پاکستان یا ایران یا سعودی عرب شفٹ نہیں ہونا چاہ رہا. تو بہرحال یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں. آخری جو راؤنڈ ہے ہمارا پاکستان کا, اب پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم نے مذہب اور جمہوریت کے اختلاط سے ایک نئی فکر کو جنم دینے کی کوشش کی ہے, کہ جس میں بڑا حصہ پیٹریوٹزم, نیشنلزم وغیرہ کا ہے. اس سے الحمدللہ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ نظریاتی سرحدیں محفوظ رہتی ہیں, کیونکہ جو مذہب ہے وہ ایک سیکریڈ ایرینا ہے. تو جب آپ ریاست کی بنیاد کو, ریاست کے چال چلن کو, ریاست کی فکر کو مذہب سے نتھی کر دیتے ہیں, تو ریاست کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر سوال اٹھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا, وہ بلیس فیمی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں پھر ہم جیسے اہل ایمان خود ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار مذہب اور ریاست اتنے قریب قریب ہیں کہ ہم ریاست پہ جب تنقید کریں یا ریاست کی کوئی بات کریں تو ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر مذہب پہ کوئی تنقید کا نشر نہ چلا دیں, اور تو ہمیں ذرا فکر بڑھ جاتی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, ایک تعریف تو وہ ہمارے جس طرح جو جدید مفکرین ہیں غامدی صاحب وغیرہ, ان کے آئے کہ امرہم شورا بینہم پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, اور ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات فرمائی تھی, یہ عین جمہوریت سے ہی تقریباً ظاہر سی بات ہے, غامدی صاحب بہت بڑے مفکر ہیں, ان پر کوئی بات ہم یہاں پر جیسے لوگ چسپا کریں گے بڑی ناانصافی کی بات ہوگی. لیکن جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو جدید مفکرین ہیں وہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو موجودہ جمہوریت کا معاملہ ہے یہ بہت بہتر طریقہ ہے, اصل میں اسلام کا مقصود و منشا یہی تھا, ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی سمجھنے میں. چلو اب دیر ہو گئی ہے تو مان لو, تو کیوں نہیں مان رہے. لیکن اہل روایت دوسری جانب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مذہبی جو نظام عقل ہے, جو مذہبی نظام فکر ہے, اس کو زندگی کا حاکم بنانا ہے, اور پھر مغرب سے اپنی عقل کو کشید کر کے اور اس کو جمہوریت اور مذہب کو ایک پلیٹ میں نہیں بنانا. مجھے بطور صحافی ایسا لگتا ہے کہ ہماری ریاست کو یہی بیانیہ سوٹ کرتا ہے کہ جمہوریت مذہب کو ہلکا ہلکا فرائی کر کے ایک ایسی ڈش بنا دی جائے کہ جس سے جو ہے انتظامی معاملات بھی حل ہو جائیں گے, لوگوں کو جہاں پر پکڑنا ہوگا تو وہ پکڑ بھی لیں گے کہ بھائی آپ نے تو مذہب پہ تنقید کر دی ہے. دوسری جانب جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں, اگر آپ نے بالکل مذہب کو ایک دائرۂ کار میں لے کے گئے اور جمہوریت کا اس طرح سے معاملہ کیا, تو پھر ہماری جو مشرقی روایتیں ہیں, جو ہمارے تہذیبی اسٹرکچر ہے, جو ہمارے مذہبی جو علم کا اسٹرکچر ہے, جو نظام عقل ہے, وہ سب متاثر ہو جائے گا, اور پھر ہم مغرب زدہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ میں یہ جو ہے مشکل کام اپنے کندھوں پہ لوں, میں تو آپ پہ ڈال رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی میں نے باتیں کی ہیں مغرب وغیرہ کی, تو پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اور جو پاکستان میں مذہبی روایت ہے, اس کا تال میل کیا ہے, آپ کو کیا تجربے سے سمجھ آیا, علم سے سمجھ آیا کہ یہ ہے کیا اور اس کا کرنا کیا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے لے تو بہتر ہو جائے گا. مجھے جو پاکستان کے علاوہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیسری دنیا, یعنی تیسری دنیا میں ہم جس قسم کی مذہب اور جمہوریت کا ایک ٹکراؤ ہمیں ملتا ہے یہاں پہ, یعنی صرف پاکستان میں بات نہیں ہے کہ بھائی یہاں جمہوریت اور مذہب کا ٹکراؤ ہے, انڈیا میں بھی ہے, اور وہ کون سا ملک تھا, برما کا ہے, جہاں پہ بچوں کو بہت ظلم مارا گیا تھا, جان سے مار دیا تھا. یعنی یہ ایک تھرڈ ورلڈ جو ہے اس کی ابھی تک لیول. میں آپ کی بات معذرت کرا روکوں, ایک شعر آ گیا, وہ شعر سنانا ضروری ہے. تہذیب آفی کا شعر ہے کہ سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں,
रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही है। तो इंडिया का तो ये मामला हो गया है कि इंडिया वाले बड़े वाजे होते जा रहे हैं। तो उनका राइट विंग है ना बीजेपी का, वो कहते हैं भाई हमसे गलती हुई थी, ये नेहरू से गलती हुई थी कि जो सेकुलरिज्म का ढोल पीटा गया, असल में हम तो मजहबी थे, असल में तो हम यही थे। तो आपको अब नज़र आ रही है, तो पीछे सारा एक ड्रामा और एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे एक अदाकारी हम कर रहे थे सेकुलरिज्म की। तो अब हम वाजे होते जा रहे हैं कि हम तो एक सैफरोन स्टेट है, एक ऑरेंज नेशन है हमारा ब्लू से ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो सेकुलरिज्म से। तो इंडिया भी अब इस पर वाजे होता जा रहा है। मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें तो बहुत अफसोस होगा, लेकिन वहाँ की जो राइट विंग मेजॉरिटी है वो अब इस पर इसरार कर रही है। अगर आपने भी द कश्मीर फाइल वगैरह का मसला देख रहे हो, जो मीडिया वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, तो अब इस पर बहुत खुल के इसरार कर रहे हैं कि भाई हमने तो हिंदू आइडेंटिटी पर ही रियासत को चलाना है। तो इंडिया का भी जो एक मामला था वो बहुत अफसोस के साथ ख़त्म होता जा रहा है। अब आने वाले दौर में जो मेरा अपना एक छोटा सा विचार है कि आने वाले दौर में जो थर्ड वर्ल्ड है, वहाँ से हर मजहब के राइट यानी निकल आइए, हाँ निकल आइए। अब एक और शेर आ गया, वो अहमद फराज ने कहा था, मैं आने वाले ज़माने से डर रहा हूँ फराज, शिकरी साहब, मैं आने वाले ज़माने से डर रहा हूँ फराज, कि मैंने देखी हैं आंखें उदास लोगों की। ये बड़ा गज़बनाक शेर है, अगर आप कभी इस सारे पस मंज़र में पढ़े ना, और दिल कांप उठता है कि मैं आने वाले ज़माने से डर रहा हूँ फराज, कि मैंने देखी हैं आंखें उदास लोगों की। जो आप बात फरमा रहे राइट विंग की जो मुसीबत है, थर्ड वर्ल्ड से अगर फौरन अफगानिस्तान पे आऊँ और वहाँ से फिर पाकिस्तान पे आऊँ, तो अफगानिस्तान में सूरत हाल यही है कि वो शिद्दत पसंदी में एक लड़की को जैसे पत्थर मार के गलत लोगों ने कहा कि गलत की इंटरप्रिटेशन की, संसार कर दिया था, मार दिया। फिर हम पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कबायली सूरत हाल है, उसके अंदर न जमहूरियत है न मजहब है। वो क्या है फिर? वो कबायली है जो संसार के अंदर। हाँ, तो अब मामला ये है कि ये इतनी पेचीदा मसला है ये। अच्छा, इसको ज़रा समेटते हैं हम, मतलब फैलाव का वक्त चला गया है क्योंकि जो है 15 मिनट है। अच्छा, आपने अफगानिस्तान की जो बात की ना, एक बात मैं कहूँ, पता नहीं, हालांकि मैं एक सूफ़ी घर से आ रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये भी क़यामत की निशानी है कि अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ भी हैं कि वहाँ पे जुल्म ज़्यादती वगैरह हुई है, सब जगह हुई है। भाई कहाँ नहीं हुई? हमने तो सब जगह देख लिया जुल्म ज़्यादती अपनी आंखों से। इराक़ में क्या हुआ है, बर्मा में क्या हुआ है, हत्ता कि जो अमेरिका में सिविल वॉर में हुआ, बरतानिया में हुआ। लेकिन अफगानिस्तान की एक चीज़ मुझे अब ये महसूस होने लगी है, इसको आप मेरी फ़िक्री इल्मी या मालूमात की गलती कह सकते हैं, कि हमने दरअसल अफगानिस्तान में जो ये जुल्म ज़्यादती के वाक़यात हुए ना, उस पर रिपोर्टिंग में गलती भी की है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर कोई सब अच्छा है और बिल्कुल वहाँ पर खिलाफत आ गई और हम जो है वहाँ जाके बैत हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन ये कि वहाँ पर थोड़ी सी ना गलती, ऐसा लगता है मुझे बात, ये पता नहीं ये मेरी गलती है। मुझे जो है ना जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी महसूस होती है। आप अगर पाकिस्तान के एरिया में चले जाएं, नहीं सर, मेरे जहन में भी ऐसी बातें थी। मैंने एक साल गुजारा मगरब में, यूरोप एक महीना देखा, वहाँ पर भी बहुत शिद्दत पसंद लोग हैं। और आप देखें ना, हमने लंदन में वो मकामात देखे जहाँ पर सर कटते थे 200 साल पहले, और यकीन नहीं आता था कि अब मैं उस माशरे में खड़ा हूँ जहाँ पर इतनी आज़ादी है। तो ये कि यूरोप ने तो 100 साल जंग लड़ी, उसका नाम ही 100 साल जंग है। यूरोप ने तो जंग अजीम अव्वल लड़ी, जंग अजीम दोम लड़ी, को कहते हैं अजीम जंग है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग फरिश्ते पैदा हुए हैं या फरिश्ते हैं, लेकिन ये तो एक तसव्वुर है ना कि जज्बातियत हमारे यहाँ, इंतहा पसंदी हमारे यहाँ, ये इंसानी जो है शायद शरीर और ख़मीर का मसला भी है। तो वो अभी तक मैंने जो अपनी आंखों से देखा, तजर्बा किया, वहाँ पर बड़ी शिद्दत पसंदी देखी है। तो ये समझता हूँ कि हमें इस दौर में इस खित्ते के लिए जमहूरियत से मजहब और मजहब से जमहूरियत निकालने के लिए किसी और डॉक्ट्राइन की जरूरत है। ये तो शिगरी साहब आप देंगे इसका ये यहाँ में मेरे पर जल गए जी आप सर। नहीं माशाल्लाह, अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन वक्त कम है। दरअसल में ये कि मैं तो बाल बैठ जाऊँगा, लेकिन मुझे ज़रा इसका खातिर रहता है कि मुझे कोई बुलाता है तो मैं 2 मिनट पहले आ जाता हूँ, और जब ख़त्म होगा 3:45 बजे, उसके बाद फिर मुंतज़िमीन और आपकी सवाब दीद पे फिर मेरा इख्तियार नहीं है। इस्लामी कानून की बात आती है तो लोगों के ज़हन में एकदम खौफ और
باہر ممالک میں مسلمانوں کو ملے, اگر آپ اسلامی فقہ پڑھیں تو شاید اس سے زیادہ حقوق مسلمانوں کو ملے اسلام میں. اور ایک ان کی فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ملکوں میں شراب بیچنا چاہتے ہیں اور خنزیر بیچنا چاہتے ہیں تو وہ امریکہ بالکل بیچ سکتا ہے, کیونکہ خنزیر ہوتی ہے ایسے جیسا ہماری بکری اور شراب ہوتی ہے ایسے جیسا ہماری جوس وغیرہ. تو یہاں تک اس پہ الحمدللہ کہہ لوں, میں برا تو نہیں مانیں گا. حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ دین اسلام کو پڑھنا ہے کہ اگر کسی نے زندگی کا احکامات دے تو پڑھنا ہے کہ اس کا بندہ ہے. بہت بہت خوب, یہ چیزیں ہیں لوگوں کے ذہن میں بہت اچھا. اگر اسلامی لا ہے تو کیا ہو تو اگر یہاں پر جمہوریت کو صرف ایک ذریعہ انتخاب بنایا جائے وزیراعظم چننے کا, تو لو ہمارا اسلام سامنے رکھا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی جمہوریت کی یہاں پہ ایک شکل. اور یہ کہنا کہ سر کہ یہاں پر شدت زیادہ ہے, اور یہ میں آپ سے یہ بھی کروں گا کہ شدت تو ہر جگہ پر دیکھا جائے 2 سال پہلے نیوزی لینڈ میں جو واقعہ پیش ہوا, آسٹریلیا میں جو واقعہ پیش ہوا, تو یہ جو شدت پسندی ہر جگہ پر ہے, تو ہر بندہ اپنے مذہب کی بالکل ہونا نہیں چاہیے حالانکہ. لیکن بات یہ کہ اس میں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. ایک تو پہلے آپ کی جو خواہش ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں, اور میری بھی خواہش تھی ایک زمانے میں, لیکن وہ پھر ہمیں کچھ لوگوں سے ملنا ہوا, کچھ پڑھنا ہوا, تو معلوم یہ ہوا کہ جمہوریت جو ہے نا وہ صرف طریقہ انتخاب تک رکتی نہیں ہے. دیکھیں انسانی فکر جو ہے نا وہ پھیلاؤ اس کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے. میرے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کا. اور اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جو موجودہ جمہوریت ہے نا وہ صرف ڈیموکریسی اکیلے فنکشن نہیں کرتی, وہ کیپٹلزم کے ساتھ اور انڈیویجولزم کے ساتھ فنکشن کرتی. مطلب یہ 3 بہنیں ہیں, یہ 3 دوست ہیں, یہ 3 بھائی ہیں, کچھ بھی کہہ لیں ان کو, کہ جہاں پر بھی ڈیموکریسی فنکشن کرے گی تو وہ نظر ہی آتا ہے. اور یہ ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے, اور ہمارا حال بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ لازماً اپنے ساتھ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام لے کر آئے گی. اور سرمایہ دارانہ نظام سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ فری مارکیٹ بن جاتی ہے, اور پھر وہ نتیجتاً آپ کی سماجی ساختیات میں انڈیویجولزم, یعنی کہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا انڈیویجولزم کا, انفرادیت پسندی, ہاں انفرادیت پسندی کی تحریک لے کے آتی ہے. اس کی وجہ بہت نتھی الگ موضوع ہے, اس پر کبھی ملاقات ہوئی تو ہم بات چیت تبادلہ خیال کریں گے. اس کو بھی اتنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بات بڑھ جائے گی. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کہی اسلامی فقہ کی, دیکھیں میں تو ماننے والا ہوں, لیکن اب ڈیولز ایڈوکیسی کے لیے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ کسی کے ذہن میں یہاں پر لازمی ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات نہ سوچ رہا ہو, کہ جب ہم اسلامی قانون اور فقہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس پہ مطمئن ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر کس فکر سے کشید کیا جائے, کیونکہ فقہ میں بھی اور جو بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں, تو بہت ہی بدگانہ سوال ہے, اس کا آپ جواب دے دیں گے. اس کے بعد یہ کہ ہم کوئی ماڈل کیوں نہیں بنا پائے. اس کی ظاہر سی بات ہے سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ افغانستان میں ایک کوشش ہو رہی تھی, میڈیا نے اور مغرب نے اس کو اتنا نیگیٹو کر کے دکھایا. تو اگر اس پر آپ کا کوئی کامنٹ ہے کوئی, تو آپ کر دیجئے, پھر ہم آگے چلیں گے کہ بھئی کیسے اسلامی قانون کو کوڈیفائی کریں, کیونکہ جھگڑا ہو جائے گا آپس کے اندر ہی نا. مسئلہ نہیں کہ یہاں تو شیعہ سنی لڑ پڑیں گے کہ امامت آنی ہے خلافت آنی ہے. سعودی عرب اور ایران میں آپ اس کو لیں گے ماڈل کے طور, سعودی عرب اور ایران دونوں اسلامی ریاست اور قانون نافذ اسلام, لیکن کیا اس کو یونیورسلی اس کو ہم ایکسیپٹیبل مسلمان کرتے ہیں اس کو؟ کوئی ماڈل متفق ہے, صحیح ہے. بالکل اچھا, نہیں آپ نے اچھا جواب دیا. مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی کم و بیش ایک دفعہ یہی جواب دیا تھا وہ الف پروگرام میں. یہ آپ بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم سعودی عرب اور ایران کو کیا اسلامی ماڈل کے طور پر دیتے ہیں, تو اب آپ بتا دیں بھائی, میں کیوں بتاؤں. کچھ ہو کوئی تو ہاں میں بھی جواب دے دے یار, کوئی ہاں والا تو ہوگا نا. تو اسلام میں کیا طریقہ انتخاب ہے؟ تو شورا ہے نا, وہ شورا ہے جو اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں میرے پاس. اچھا اہل حل عقد اچھا چلیے, یہ اچھی بحث ہے, لیکن میں اس لیے نا قصداً کوئی جملہ نہیں دے رہا کہ بات پھر نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر. شکریہ سر. ایکچولی جب ہم مغرب کی بات کرتے ہیں تو
मगरिब एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन से होकर यहाँ पहुंचा। वहाँ मजहबी फलसफे और साइंसी फलसफे का एक बड़ा एनलाइटमेंट रेनेसां पूरे तहरीक वो तारीख है बड़ी और शानदार तारीख है वो। हाँ वो गलीलियो वाला वाक़या जो है चर्च ने फांसी लगा दी उनको। बिल्कुल। इसमें इशू थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ जो डिबेट है साइंस और मजहबी फलसफे खासतौर पर इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट, तो बीसी के जो साइंसी फलसफा है वो मजहबी फलसफे को एंडोर्स कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम आपने लिया, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल और डॉक्टर जाकिर नाइक का जो डायलॉग हुआ, मैं समझता हूँ कि वो पिछली सदी का सबसे बड़ा डायलॉग था। वो देखा है मैंने। साइंसी फलसफे और उसमें अगर आप देखें तो साइंसी फलसफा साइंसी फलसफा जो है वो इस्लाम के आगे जो है ना वो बिल्कुल बेबस दिखाई देता है। तो हमें इस मामले में इस्लाम का एक अपना एक जमहूरी सियासी निज़ाम है, वो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हम वहाँ तो सेकुलरिज्म आया, यहाँ सेकुलरिज्म की रूट्स नहीं है। कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। यहाँ आप जो इंडिविजुअलिज्म जो रैशनलिज्म चले, रैशनलिज्म तो ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म और बड़े वो तो एथिकल थी ना यूटिलिटेरियनिज्म की। जी। जब दीवार के साथ लगा दिया मतलब तो उसके बाद है यहाँ पे मतलब साइंस को दीवार के साथ लगा रहे तो यहाँ और हमने साइंस को भी दीवार के साथ लगा दिया है उसके साथ ही लगाया। आप जाके मैंने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये। आप साइंस के तालिब इल्म हैं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात अगर आप देख लीजिए ये डायलॉग ये कोई कॉमेंट डायलॉग है, आप अपनी जगह पे देख सकते हैं। कुरान मजीद को हर दूसरे पॉइंट के ऊपर जो एस्टैब्लिश साइंस है वो एंडोर्स करके चली जाती है। जी वो तो बात ठीक है। मैं जो कह रहा था मतलब है कि हमने ना वो अपनी मेहनत और मशक्क़त के हवाले से साइंस के मामले में संजीदा नहीं है ज़्यादा हम, मतलब ये मेरी राय है। एक चीज़ ये कि कुछ हज़रात अगर ये नज़रिया रखते हैं कि जमहूरियत इस्लाम में नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये भी हाँ ये बात सही है आपकी। जमहूरी स्पिरिट इस्लाम के अंदर है और जो शुरा का निज़ाम है उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है। बहुत से फुक़हा हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, सैयद मोदी हो गए, काफ़ी सारे लोग हैं। मौदूदी साहब हाँ बिल्कुल। काफ़ी हद तक इवन अलामा इकबाल को अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो काफ़ी लोग होगी जमहूरियत के कायल थे, क्योंकि वो लोग जिन्होंने जमहूरियत की मुखालफत की है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उन्होंने वो फसाद का बायस बने। अच्छा इसमें ना बातें आपने बहुत अच्छी और बहुत सारी की हैं। इसमें यह है कि जमहूरियत की तारीफ़ पे इख्तलाफ रहता है, जमहूरियत को कैसे बरतना है उस पर इख्तलाफ रहता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो उलमाए किराम गुजरे हैं, मौलाना अबुल्ला सैयद मौदूदी साहब थे वो, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए इस हवाले से, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। मसला यहाँ पर पेश आता है ना कि जो जमहूरियत की तारीफ़ है और वो किस तरह से चलेगी। मतलब अगर जॉन लॉक एक फ़लसफ़ी है, उसने एक बात समझाई अहले मगरिब को कि देखो भाई इंसान का मकसद हयात तो ये है ना कि तुम अपने फ्रीडम को इनलार्ज करो। इनलार्ज समझ रहे हैं कि तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं जिबिल्ली नफसानी नफसियाती उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करो ना, क्योंकि भाई अच्छा लगता है ना आदमी को कि भाई कि मैं भी ये भी हासिल कर लूँ वो भी हासिल कर लूँ। तो अब जो मौजूदा कैपिटलिज्म है वो ग्रोथ के माइंडसेट पे क्यों चलता है कि भाई अगर मेरे जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पर इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगर अगले साल 99 लाख का प्रॉफिट होगा ना तो मेरा सेठ क्या बोलेगा कि हम नुकसान में चले गए। यहाँ के 1 करोड़ पे भी नुकसान होगा, क्योंकि वो जो जमहूरियत और जो कैपिटलिज्म है वो ग्रोथ माइंडसेट लेके आई है। तो इसी तरह से इंसानी नफ्सियात के अंदर हमारी जो जिबिल्ली तकाज़े हैं ना, देखिए मुझे कुछ चीज़ से सुकून मिलता है ना, कोई चीज़ शायद खाने से राहत मिलती है, मसलन मुझे किसी ताल्लुक़ से कोई सुकून मिलता है। मज़हब का मामला ये है कि मज़हब उसको हलाल व हराम की बहस में क़ैद करता है। जमहूरियत वगैरह जो अकली हैं वो कानून की बहस में लेके आती हैं कि भाई अगर 1-2 लोग हैं वो कंसेंट के साथ एक घर में रह रहे हैं तो आप कौन होते हैं उनको पूछने वाले। लेकिन मज़हब कहता है कि हम हैं पूछने वाले, क्योंकि हमने खुदा के हुक्म को खुद के मुताबिक माशरे का निफाज करना है। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बस अगर कोई इस मसले को हल कर दे मेरे लिए तो मैं तो आपका मुरीद होकर चला जाऊँगा यहाँ से।
मतलब देखें ना, आप समझ रहे हैं बात, मेरे को आप संजीदा बात कर रहे हैं हम कि जमहूरियत ही कह रही है जो मौजूदा जमहूरियत है। या तो आप इख्तलाफ करेंगे नदम साहब, आप जमहूरियत की गलत तारीफ कर रहे हैं, तो मैं अपना मुकदमा वापस ले लूँगा कि वो ये कहते हैं अकल की बुनियाद पर जो मेरे नफसानी जबिल्ली तकाजे हैं मुझे वो अच्छे से पूरे करने हैं, लेकिन मज़हब ये कहता है कि नहीं, तुम्हें अच्छे से पूरे करने हैं खुदा का लिहाज रखते हुए। नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। बस आपने अच्छी बात कर दी। जिसकी आबादी दुनिया में 25% थी गोरी नस्ल, आज वो 11% रह गए, वो नस्ल ही खत्म होने जा रही है, ठीक है। लेकिन देखिए ना, इसके साथ उन्होंने तो जो मेडिसिन में इनकलाब आया है वो उसी मादर पिदर आज़ाद माशरे से आ रहा है। मतलब पहले चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेट आप निकाल के देख लें, आप तारीख के अगर किसी को दिलचस्पी है कि 17वीं या 16वीं सदी में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या थे, और जो मेडिसिन में इनकलाब आया मगरब में उस मादर पिदर आज़ाद माशरे में, तो उससे क्या फ़वायद हुए। तो आपकी बात दुरुस्त है कि ईमानी तौर पर तो मैं आपसे 200% मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमें यही मानना चाहिए कि भाई ये सब बेदारवी वगैरह है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि अगर हम ज़रा संजीदा और दयानत के साथ अपने मुकदमे को लड़ने की तरफ आते ना, तो हमें अपने मुखालिफ की खूबियों को पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि हम जब बहस करने निकलते हैं अहले मज़हब मगरिब से, तो हमारे मुआंदाना जज्बात और हमारी जो उनसे एक फ़ितरी जो एक नापसंदीदगी का अमल जो बहुत बढ़ गया है ना, उसकी वजह से कि जहाँ पर वो अकली तौर पर ठीक बात भी कर रहे होते हैं तो हम उसको पसंद नहीं कर पाते, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी ईमानी जज्बात का तो मतलब इजहार कर सकते हैं, और आप हम में से सब एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं और मगरिब पर तनकीद पेश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम आके फंस गए ना कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम में, कि अमली जो मुजाहिरा है, मैं बबांगे दोहल ये कह रहा हूँ कि मगरिब उसमें 100% हमसे बेहतर हो चुका है। तो हम जिस टॉपिक के लिए बैठे हुए आज ना, मतलब साइंस फ़लसफ़ा वगैरह सब छोड़ देते हैं कि जो रिलीजियस फ्रीडम की जहाँ तक बात है, उससे हमारा नक़्द, हमारी तनकीद ये ज़रूर है कि आपने हमारे खुदा को आराइश व नुमाइशी बना दिया है, आपने इस्लाम को इस्लामोफोबिया फैला दिया वगैरह वगैरह, सब बातें ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि उसके बावजूद हैविंग सेड दैट, जितनी रिलीजियस फ्रीडम हमें इस वक्त मौजूदा मगरबी ममालिक में इल्ला माशाल्लाह फ्रांस वगैरह को छोड़ दें मिल रहा है, उतना हम इस्लामी दुनिया में अमली तौर पर क्या एक स्टेट भी दिखा सकते हैं। तो बस ठीक है, फिर देखें ना, वो हमारे उस्ताद ही हमारे गालिब रहे हमारे फ़िक्र पर, हमारे सेशन पे, वो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि भाई अब ये चालाकी नहीं चलेगी कि हम तो बहुत अच्छे हैं बुरे हैं, हमारा दीन बड़ा अच्छा है। अब हमें जो है ना अमल से दिखाना पड़ेगा कि देखो ये है इस्लाम और ये है इस्लाम की बरकतें। तो मगरिब ने क्या किया, मगरिब ने बोला कि भाई एटम है, हमने साइंस ने, अक़ल ने एक शय को ज़र्रात में बखेर दिया, उसमें एटम दरियाफ़्त कर लिया, उसमें सब एटॉमिक लेवल पर चले गए और फिर उससे एक पूरी कायनात तामीर करके दिखा दी फिज़िक्स की दुनिया के अंदर। उन्होंने अखलाकी थ्योरी पेश की कि भाई हम खुदा से ताल्लुक़ नहीं रखते इस मामले में, हमने जो करना है वो कानून के ताबे रख के करना है। उन्होंने उस अखलाकी थ्योरी पे माशरे खड़े करके दिखा दिए। हो सकता है ये सब आर्जी हो सकता है कि अगली नस्ल तक जाते आते चीज़ें और ख़राब हो जाए और मगरिब में भी कुछ ना रहे। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मैं उनका मुकदमा हरगिज़ नहीं लड़ रहा। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी उनसे 1 करोड़ रुपए की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका कभी हक अदा नहीं किया, क्योंकि वो मुझे अपने बलबूते में मिली थी पढ़ाई के हवाले से। हम तो मुसलमान हैं और मुसलमान और इस्लाम का ही दिफा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला जो संजीदा ये हो गया है कि हम जो दिफा कर रहे हैं ना, वो आपस में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैं इनको हाजी कहूँ, ये मुझे नमाज, जैसे कह रहे थे ना शुरू में तारीफ़ है, बस उसी दर्जे की बातें कर रहे हैं इस वक्त हम, उससे आगे बात जा नहीं रही। जी बस ये आखिरी कर लेते हैं ना उसको। आपके निशिस्त भी थी तो सार निबट गई। अच्छा हाँ, आपने बात की है मगरिब और मशरिक जी, दो बात की, तो क्या वाकई मगरिब और मशरिक की डिबेट यहाँ पर हो रही है, या यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की डिबेट हो रही है, या साइंस और नॉन साइंस की डिबेट हो रही है? जैसे जो कैथोलिक्स हैं, ठीक है ना, वो तो पोस्टमार्टम को अलाउ ही नहीं करते हैं, तो इससे राज का काम नहीं करते हैं पोस्टमार्टम। नहीं, वो कैथोलिक्स नहीं, वो जोहाना विटनेस होते हैं शायद, वो ना, वो मतलब कैथोलिक बड़ा फ़िरका है, मतलब जैसे हम कहते हैं सुन्नी और शिया। अब सुन्नियों में आप बरेलवी भी दिखा देंगे मुझे, देवबंदी भी, वहाबी भी ना, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि जो आप बात कर रही हैं ये जोहाना विटनेस वाले होते हैं,
वो उनका एक सब सेक्ट है। वेटिकन की बात करें, ठीक है, हम उसको अच्छा, आपको कंफर्म है कि उधर वेटिकन वाला अलाउ नहीं करते? अच्छा। दूसरा, ये तो बहस 300 साल पहले 200 साल पहले चल रही थी, आज भी वहाँ भी वेस्ट में ये बहस है। हाँ। दूसरी बात नमक है, दूसरे वाइट रेस में ही आ जाते हैं, जैसे आप रशियन ब्लॉक की बात करते हैं तो वो भी स्लाविक नस्ल जो है वाइट रेस है। हाँ। मगर वो खुद को वेस्टर्न नहीं कहते, वो खुद को ईस्टर्न कहते हैं। जो रशियंस हैं हाँ। वो ईस्टर्न हाँ। कहते हैं, ठीक है ना? वो तो फिक्री तौर पर तो सोशलिस्ट ब्लॉक हो गया ना वो। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे वो एक एथीस्ट हैं, ठीक है, मेजॉरिटी उनकी एथीस्ट। हाँ। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन भी है उसमें। हाँ। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। जो पावर में है शुरू से वो एथीस्ट ही हैं। हाँ। मतलब तकरीबन 100 सही। जो है पावर उन्हीं के हाथ में है, आज भी उन्हीं के हाथ में है, जो एथीस्ट हैं। उसके अलावा जो हमारी ईस्टर्न में ही अगर आप चाइनीज और फार ईस्ट का हिस्सा देखेंगे तो ये भी मेजॉरिटी जो है वो एथीस्ट है, यानी कि मजहब से उनका कोई नहीं, बल्कि चाइना में तो मज़ाहिब बहुत सारे हैं, लेकिन एथियस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। हम बात करें कि स्टेट की पावर की बात करें, हम ये बात ही करें पावर किसके पास है। तो चाइना में आप देख लीजिए कि वहाँ तो क्रिश्चियंस को भी आज़ादी नहीं है उस तरह से, किसी मतलब हाँ, मसला है वो। तो मेरा अपना गुमान ये कहता है कि जो बहस चलती है दुनिया में 300 400 500 साल की, जो मैंने हिस्ट्री देखी है, वो मज़ाहिब की है ही नहीं, वो बेसिकली है साइंस और नॉन साइंस की। ये तो अभी की बात हो गई ना, पिछले 500-600 साल में ना। जी। जब भी तो हम बात देखें, अब व्हाट्सएप पे कितनों ने सोचा कभी कि व्हाट्सएप क्या ईसाइयों के लिए फायदेमंद है या उनके लिए फायदेमंद है, मतलब सब लोग ही तकरीबन हर मजहब उसको इस्तेमाल करते हैं। सही। ठीक है ना? जब ट्रेन बनी थी तो लोगों ने कहा शैतानी गाड़ी वेस्ट में। हाँ, नहीं, अफगानिस्तान में भी कहा गया था ये। मैं वो भी एक सेशन में हम आए थे यहाँ पर, साहब ने दिखाया था हमें कि इस तरह की बातें 2-3 जगह हुई थी शैतानी गाड़ी वाली। यहाँ ये तो वहाँ पे उठती रहेगी और आगे भी आएंगी, या आगे भी दूर इजादात होंगी। अब दुनिया नेक्स्ट जो है मेटावर्स की तरफ जा रही है, जब पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है ना? तो कोई अब मिसाल के तौर पे वो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाड़ी की सवारी की थी, क्योंकि उस गाड़ी इजाद नहीं हुई थी, इंजन वाली गाड़ी की यानी कि। लेकिन अगर गाड़ी अगर इजाद हो गई होती या हवाई जहाज इजाद हो चुके होते तो माइट बी पॉसिबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें सफर करते। हाँ। अच्छा, इसमें ना अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई, 4 चीज़ें हो गई। एक तो ये ना कि जो हम मगरिब और मशरिक बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है हम रिवायती तौर पर? वो रिवायती तौर पर ये होता है कि जो हमारे जो ये मिडिल ईस्ट वाले इलाके हैं ना, तो मज़हब के असर में ज़्यादा रहा है। अब वैसे तो मशरिक में कम चाइना भी आ जाएगा, लेकिन मशरिक में चाइना वाली तहजीब को उस तरह से अमूमन शुमार नहीं किया जाता। मगरिब जब हम बोलते हैं तो यूरोप आ जाता है। यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोप ज़्यादातर, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर तो वो रशिया का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, तो अब तो वो सब इधर लेफ्ट में ही आ गए यूरोप में ही। लेकिन हमारा जो ज़्यादातर कहना होता है मगरिब से मुराद वो वेस्टर्न यूरोप हो गया, आपका यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, अब तो कनाडा वगैरह भी शामिल हो जाता है। तो आपकी बात ठीक है। हाँ, फिर वो ब्लॉक्स बने हुए ना, चाइना का एक अलग ब्लॉक बन गया, रशिया का एक। जो आपने चाइना की बात कही कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है, तो हमने तो कभी नहीं कहा वहाँ पे आज़ादी है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा बल्कि मसला है जो पाकिस्तान वगैरह से। अच्छा, दूसरा है कि मैं देख रहा था वो ज़रा एक बात आपने कही थी, इसलिए बस मैं कह दूँ कि ये जो कैथोलिक्स है ना, ये ऑटोप्सी को मानते हैं, ये मैंने देख लिया। हो सकता है पहले वाले ना मानते हो, मैं तो भाई अपनी आंखों से फतवा पढ़ा। हमारे रिसेंट आलिम थे 150 साल पहले, तो खून को ट्रांसफ़र देने पे हराम का फतवा दिया था। अब वो उस फतवे की बुनियाद पर अगर कोई कह दे कि ये सुन्नी जो है वो खून पे नहीं मानते, तो ये बात दरअसल हाँ, तो वो कैथोलिक्स नहीं कहेंगे उसको हम। और जो साइंस की जहाँ तक बहस है ना, तो बहुत जदीद बहस है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो ये है कि जिस तरह से साइंस ने फ़लसफ़े को शिकस्त दी है ना, मतलब मैं ये एक तालिब इल्माना अंदाज से कह रहा हूँ, कोई मैं हाकिमाना अंदाज से बात नहीं कर रहा। इसी तरह से अब टेक्नोलॉजी साइंस को शिकस्त दे रही है और दे देगी। मतलब ये 10 साल के अंदर हम देखेंगे कि साइंस आउटडेट होना शुरू हो जाएगी, आउटडेटेड फॉर्म में जारी होगी, और टेक्नोलॉजी जो है वही अखलाकियात पैदा करेगी, वही नज़रियात पैदा करेगी। क्योंकि फ़लसफ़े की अप्लाइड फॉर्म को हम साइंस कहते हैं, और साइंस की जो अप्लाइड फॉर्म टेक्नोलॉजी है, तो ये अपनी मदर फील्ड को डिफीट देती रहती है। ऐसे होता है इल्मी तारीख़ में, ऐसे ही होता है कि जो न्यूटोनियन फिज़िक्स थी, जब वो आइंस्टाइन तक आती है तो आइंस्टाइन ने उसको डिफीट कर दिया। फिर जब आइंस्टाइन को उसकी ज़िंदगी में हाइजेनबर्ग ने हिला दिया, और वो क्वांटम फिजिक्स कहीं चली गई है। तो आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मसला ये है कि बातों का दायरा कार काफ़ी फैला हुआ है। तो अगर हम एक एक नुक्ते पर जाके गुफ्तगू करना शुरू करेंगे तो वो फिर बहुत एक
تفصیلی گفتگو بنے گی. ہم مذہب کے معاملے میں الحمدللہ سنجیدہ ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہیں، دائم میں رہیں گے. میرا مقدمہ اور میری بس گزارش یہ تھی، جو سارے سیشن کا شاید مقدمہ تھا، کہ ہم جب مغرب کو یا جمہوریت کو سمجھیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ ان کی بائی پروڈکٹ ہے موجودہ صورتحال میں. اگر بھئی آپ شکری صاحب مجھے بولتے ہیں نہیں ندم بھائی ابنہم شورا بینہم تو ہماری اپنی جمہوریت ہے، تو پھر میں پاگل ہوں، میں اس پہ آگے بحث کروں گا. مطلب پھر تو میرے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا نا، کہ جب مجھے ایک عالم نے سمجھا دیا کہ بھائی کہ یہ جو موجودہ فارم آف گورنمنٹ ہے یا جو نظام چل رہا ہے یہ تو عین نص سے ثابت کر دیا نا آپ نے، تو آپ لوگ عالم لوگ تو اس بات کو سمجھتے نا کہ نص سے بات ثابت ہو گئی ہے، تو پھر میں تھوڑی آگے بولوں گا. لیکن ہم تو اس ازمپشن پہ بات آج کرنے آئے تھے اور کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جو پاور اسٹرکچر ہے ڈیموکریسی کا وہ مغرب سے ڈرائیو ہو رہا ہے نا. اور ہماری جو ریاست ہے اس میں اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ آپ خوش فہمی بنا لیں اس کو، لیکن ہماری ریاست کے جو قوانین وغیرہ ہیں نا وہ مغرب کے ہی تابع چلتے ہیں. اسلام تو پریزنٹیشن کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر. اگر آپ کو دلچسپی ہے قوانین میں، آئین میں، تو آپ ذرا دیکھیں چل کے بہت سارے جو قوانین ہیں وہ وہیں سے آ رہے ہیں. اور میں اس کو بات دلیل دے کے ختم کر دوں کہ سود کا مسئلہ ہے، ہمیں کون کہتا ہے سود جائز ہے، لیکن جب وہ اسلامی شریعت کورٹ میں گیا کیس، انہوں نے لٹکا دیا اس کو. عدالت نے کیا جواب دیا کہ ہم تو فیصلہ ہی نہیں دے سکتے. تو بھائی آپ اگر اسلامی ریاست تو دیں فیصلہ، یا تو سچ بولیں کہ بھائی کہ ہم ایک سیکولر نظام زندگی گزاریں گے، اسلام ہماری کہیں کہیں رہنمائی کر دے گا جہاں پر ہمیں لگے گا کہ بھئی ہماری اپنی مذہبی فکر یا انسانی عقل سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سچ تو بولے نا کم سے کم. یہ وہی مسئلہ ہے کہ بھئی جمہوری لیڈر آتا ہے وہ عامر کے پیچھے چھپ جاتا ہے، عامر آتا ہے وہ جمہوریت کے ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے. تو ہم مذہب اور جمہوریت کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم مذہب کو اس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو خاموش کرا دیں اور اپنی نااہلی، اپنی بیڈ گورننس چھپانے کے لیے. بھائی اگر آپ اتنی بڑی اسلامی ریاست ہیں تو ٹھیک ہے آپ سود کے مسئلے پہ لے کے آ جائیں فیصلہ. وہ تنظیم اسلامی والوں نے ایک دفعہ پروٹیسٹ کیا، ایک انگریزی اخبار میں تھا، تو ہمارے ایڈیٹر کو میں نے کہا میں نے خبر کرنی ہے، یہ سود کے خلاف میں بہت جذباتی ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا بس کہیں لگا دیں گے کالم کی خبر، آپ کا بھی دل رکھیں گے، کیا کریں آپ، اب مسلمانوں سے واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں کا بھی. تو بال میں نے تو لکھ دی خبر. تو آئے ہنستے ہوئے کہنے لگا تم نے یہ پیٹ بھر کے خبر لکھی ہے. تو میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے نا ہمارا، تو کیوں ہم بات نہیں کریں اس پر. تو اصل میں مسئلہ وہی ہے نا کہ اتنا کڑوا سچ ہے نا وہ، کہ وہ ریاست سے کیا وہ تو ہم سے نہیں حلق سے اتارا جاتا کہ ہم مذہب کو کیسے استعمال کر کے، اور وہ بہت نامناسب الفاظ ہو دیں گے، چلے وہ نہیں کہتے. آپ سر کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس مائک ہے جی، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں حضرت والا. نہیں میں ڈاکٹر نہیں، مریض ہوں سر. میرا پی ایچ ڈی نہیں ہے، میرا پی ایچ ڈی نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. جمہوریت میں مذہبی آزادی کا تصور، مغربی جمہوریت میں آزادی کا تصور کو مشرقی جمہوریت میں مذہبی آزادی کا تصور، کیونکہ یہاں پر قوانین کے جو اختلاف کا اساس کا مسئلہ ہے. مسلم ممالک کے اندر قوانین کے اختلاف میں الہام و وحی کا عمل ہوتا ہے بے شک، اور مغربی ممالک کے اندر عقد پسندی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بعض قوانین جو مذہبی اصول ہیں، مذہبی آزادیاں ہیں، وہ اجازت بھی کی جاتی ہے کہ ہم عقل کے اوپر وحی و الہام کو کیا دیتے ہیں. ہاں بالکل. قادیانیت ہے، ان کے بہت سی مذہبی جو حقوق ہیں وہ یہاں پر پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں قوانین کا آئین کے اندر چیزیں بنی ہیں وہ الہام و وحی کی بنیاد پر. اس وجہ سے بھی کیونکہ پاکستان کے بعد مذہبی آزادی کا جو مسئلہ ہے وہ مسائل کا شکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کا جو ایشو ہے، جمہوریت کا جو وشے ہے وہ مقدس ہم سمجھتے ہیں، اس کے خلاف لکھ بھی نہیں سکتے، اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتے. اور اسی معاشرے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنایا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا تضادات نہیں ہے مغربی معاشرے کے اندر. سر بہت بڑا تضاد ہے. دوسری بات سے شروع کرتے ہیں. ایک یو کے میں ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی ہولوکاسٹ کے حوالے سے نا، اور وہ ہولوکاسٹ کو نہیں مانتے. اب آپ یوں دیکھیں نا کہ مغرب تو کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے آپ کہیں خدا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مذہب جھوٹا ہے آپ کہیں مذہب جھوٹا، آپ کو کس کا ڈر پڑا ہوا ہے.
لیکن ہولوکاسٹ تک آتے آتے کہانی یہ بن جاتی ہے کہ جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو وہ چیلنج ہو گئی اور لوگوں نے ایک خاتون نے کیس کر دیا غالباً کہ بھائی کہ یہ ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے, اور وہ برطانیہ کی تاریخ میں سب سے ضخیم فیصلہ ہے, سب سے ضخیم فیصلہ, میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کہ جس کے اندر ججوں کو یہ دلائل ڈھونڈ کے نکال کر بتانے پڑے کہ کس وجہ سے اس کتاب کو ہم بین کر رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو مقدمہ یہ ہے نا کہ آپ کو جو چاہے کہیں بھائی, آپ کو کس کا ڈر پڑا ہوا ہے. ہاں مطلب یہ کوئی ڈیفیمیشن نہ ہو, کسی کی وہ دل آزاری وغیرہ نہ ہو. تو یہ ایک مسئلہ ہولوکاسٹ کا ایک ایسی دکھتی ہوئی رگ ہے, اگر ہمارے مسلمان مفکرین اس کو سنجیدگی سے, غیر جانبدارانہ انداز سے, تعصب کے بغیر, اور جو ہماری آلریڈی لرننگ ہوئی ہوئی ہے نا مغرب کے خلاف, اس کو ایک طرف رکھ کے خالص مغربی اصولوں پر, ضوابط پر جا کے اپلائی کریں, تو اپنا مقدمہ بہت بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اس پہ مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ہولوکاسٹ وغیرہ پہ مسلمان بات کرتے ہیں یا کانفرنسز ہو جاتی ہیں, تو اس میں واقعتاً یہودیوں کے لیے کچھ باتیں کر دیتے ہیں. تو اس میں جو عقل کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہیڈ لائن میں نہیں جاتی, اینٹی سیمیٹزم سارا جو ہے وہ کانٹینٹ میڈیا کنزیوم کر لیتا ہے. تو اس میں ایک بہت ہی جامع پلاننگ کی ضرورت ہے ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں, کہ آپ بالکل 100% غیر جانبدارانہ انداز سے, تعصب سے پاک ہو کر, نفرت کا کوئی جملہ کہے بغیر, تانا و طنز کیے بغیر, عقلی بنیاد پر اس مسئلے کو اجاگر کریں, لکھیں, پڑھیں, کانفرنس کریں. لیکن وہ چیزیں کچھ گٹھی میں شامل ہیں ہماری, تو وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے, جس کا نقصان ہوتا ہے. پہلی بات جو آپ نے وہ عقل اور وحی والی کی, یہ بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے وہ بات کہی کہ بھئی ہم عقل, وہی غالب ہے عقل پر, مغرب کے ہاں وہی پر عقل غالب ہے. تو میں نے یہی بات کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ دیکھیں آپ چونکہ کانسیپٹ آف ریلیجن مغرب سے لے رہے ہیں, کانسیپٹ آف ڈیموکریسی بھی مغرب سے لے رہے ہیں, تو بھائی اب وہ بتائیں گے نا کہ ریلیجس فریڈم کیا ہوتا ہے. تو جب مائنورٹیز کے مسئلے پر آپ جاتے ہیں کسی گرے لسٹ کے اندر, یا آپ پر وہ لگتا ہے امریکہ بتاتا ہے آپ کو کہ بھائی آپ تو حقوق پورے نہیں کر رہے مائنورٹیز کے, تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی یعنی مغرب کی ڈیفینیشن ہے ہیومن رائٹس کی, ریلیجس فریڈم کی, وہ ہمارے اسلامی ماحول میں یا اور بھی مذاہب ہیں اس کے اندر, ان کے مطابق وہ برابر نہیں ہے. ہمارا کانسیپٹ آف ریلیجس فریڈم ڈفرینٹ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری روایت مختلف ہے نا, ہم دوسری روایت سے چیز لے رہے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں درپیش ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں, یا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, یا سفارت کار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یا اور لوگ بھی ادارے وغیرہ ہیں, ان کو تو اتنی باریکیاں پتہ نہیں ہوتی. کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے, مطلب میں نے لوگوں سے بات کی ایک بہت بڑے آدمی سے, اور وہ صاحب اقتدار آدمی ہے, وہ مجھے کہنے لگے کہ اسلام اور لبرلزم ایک ہی تو چیز ہوتا ہے, ان میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا حضور بس ایک ہی ہو گیا سب کچھ, آپ نے کر دیا, ہم نے مان لیا. وہ کیا آپ کو سمجھایا بیٹھ کے کہ بھائی کہ پھر میں نے کچھ کوشش کی ان کو بتانے کی, لیکن وہ اتنے الحمدللہ پختہ تھے اپنی فکر پہ کہ نہیں, اسلام ہی تو لبرلزم ہے, اور اسلام سے زیادہ لبرل دین کون سا ہے, اور لبرلزم تو اسلام ہے. تو میں نے کہا بس صحیح ہے سر, پھر تو جو ملک میں ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. چلے آپ وقت ہاں سر, ہے اور ہم وہ ہے کہ ایک اور شعر سننے چلیں. غالب فرماتے ہیں, مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. سہروردی صاحب کا شعری ذوق بہت زیادہ بلند ہے, اور ہم کبھی کوئی شعر پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ فوراً جو ہے نا ان کی رگ شعریت جو ہے نا وہ بھڑک جاتی ہے اور غلطی پکڑنے میں. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ سے اس معاملے میں ہم مشرقی مزاج کے ہیں. اس میری تو شدید خواہش ہے, میں درخواست کروں گا کہ سہروردی صاحب اس کو شرط قبولیت بخشے تو ٹھیک, نہیں تو ہم پھر چائے پر چلتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ ان سے مزید استفادہ کیجیے. میں ان سے بس وہ ٹائم ختم ہو گیا نا, وہ تو آپ لوگوں کا حق ہے نا, آپ لوگ دبا دیتے ہیں ہفتے, یہی ہوتا ہے. تو اگر سہروردی صاحب کی طبیعت اور آواز جہاز ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 اشعار آپ نعت کے ذرا اس میں عنایت فرمائے, تو اس پر ہم چائے کے لیے چھٹی کریں گے, اور اس چائے پیتے ہوئے آپ لوگ سہروردی صاحب سے مستفید ہو. بہت خوبصورت نعت, بس 2 شعر پڑھ لیتے ہیں اصول برکت کے لیے, کیونکہ بات یہ نا کہ وہ چلیں وہ نہیں کہتے بات ہم, کیونکہ ہمارے یہاں تربیت ایسی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی بات کہے تو جیسے اس کو انکار کرنا درست نہیں ہے. بس یہ کہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. احمد جاوید صاحب کی نعت پڑھ لیتے ہیں. چلیں, انہوں نے ایک نعت کہی ہے.
چشم نظارہ طلب طیبہ میں کام آئی نہیں، چشم نظارہ طلب طیبہ میں کام آئی نہیں، منزل دید پہ درکار یہ بینائی نہیں، کاش اس بات سے محفوظ رہے یہ لب و گوش، جو میرے سید و سردار نے فرمائی نہیں، جو میرے سید و سردار نے فرمائی نہیں، سیدی آپ کی الفت کے مقابل کوئی شے ماں نہیں، باپ نہیں، بیٹے نہیں، بھائی نہیں، مقطع جب بھی دنیا کی طرف شوق سے دیکھا جاوید، دل بیدار پکار اٹھا، نہیں بھائی نہیں، دل بیدار پکار اٹھا، نہیں بھائی نہیں۔ صوفیوں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں دنیا سے بیدار کر دیتے ہیں، اس میں شعر میں بھی ہے دل بیدار، تو ہم نے جاوید صاحب سے کہا سر آپ کے ایک شعر میں ہمیں نا تصوف پوری حالت میں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے دنیا کھنگالی ہوئی ہو، یہ بہتر ہے دنیا کھنگالی ہوئی ہو، بشرطے کہ دل سے نکالی ہوئی ہو۔